السلام علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا ناول کرمداد۔ او کرمداد کدھر مر گیا ہے؟ چودھری صاحب کی تیز آواز پہ کرمداد دوڑتا دوڑتا پاس آیا۔ جی سائیں حکم۔ دونوں ہاتھ جوڑتے وہ چودھری جی سے مخاطب ہوا۔ او کدھر تھا کمبخت، کب سے آوازیں دے رہا ہوں۔ چودھری جی نے بگڑتے ہوئے کہا، وہ سائیں اندر تھا، روٹی پانی دینے گیا تھا۔ کرمداد نے چودھری جی کے ناراضگی محسوس کرتے ہوئے سامنے بنے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ کیا حال ہے اب اس کا، قابو میں آیا کہ نہیں؟ گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے چودھری صاحب کے سوال پہ کرمداد نے ایک بار پھر ہاتھ باندھے۔ تھرا تو بہت تھا سائیں، پر اب آہستہ آہستہ قابو میں آ رہا ہے۔ پر سائیں بندہ بڑا جیدار لگتا ہے، کل خیرو کے ساتھ تو اچھی خاصی ہاتھا پائی ہوگی اس کی، اسی لیے آج میں خود روٹی دینے گیا تھا۔ کرمداد نے ایک اور اطلاع دی۔ اوے تجھے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کے کھانے میں نیند کی دوا ملا دیا کر، چودھری صاحب نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ کھانا تو تب ہی ہے جب بے حد بھوک ستائے، ورنہ بھوکا پیاسا بیٹھا رہتا ہے، بھوکا پیاسا۔ چلو خیر، کتنے دن اڑی کرے گا۔ یہاں تو بڑے جی دار آ کر سیدھے ہو گئے ہیں، یہ تو پھر بڑا پرامن بندہ ہے، لڑائی جھگڑے سے کوسوں دور رہنے والا۔ چودھری صاحب نے سن کر رائے دی۔ آپ بہتر جانتے ہو سائیں۔ کرمداد نے نظریں جھکائے گا۔ چلو خیر، بڑا دھیان رکھنا ہے اس کا۔ مصیبت تو یہ ہے کہ بندہ اس پہ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا، اور دیکھو حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، اس کو ہر حال میں زندہ سلامت رکھنا ہے، سمجھے؟ ابھی تو خیر اس کا ہونا نہ ہونا پچھلوں کے لیے برابر ہے، لیکن ہاتھی مرا ہوا بھی 1.25 کا ہوتا ہے، شاید کسی کھوٹے سکے کی طرح کام آ ہی جائے۔ کوشش کرو کسی سے منہ ماری کم سے کم، اور اس کو جذباتی طور پر بلیک میل کرو۔ اس کی بیوی اور بچی کو مارنے کی دھمکی دینا جب قابو سے باہر ہوتا نظر آئے۔ خود تو شاید مرنا بھی پسند کر لے، لیکن کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی پسندیدہ ہستیاں مشکل کا شکار ہوں۔ چودھری جی نے بات کے اختتام پر کرمداد کو کافی پتے کی بات بتائی تھی، جس پر جب بھی وہ مسلسل سر ہلاتا چودھری صاحب کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ چنگا خیر، میں چلتا ہوں، اور خبردار جو غلطی سے بھی تم لوگوں کے منہ سے یہ نکلا کہ اس کو اغوا کرنے والا کون ہے، ورنہ یاد رکھنا تم لوگوں کی اگلی 7 نسلوں کو بھی نہیں بخشوں گا میں۔ چودھری صاحب کی دھمکی پر کرمداد کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ مر جائیں گے سائیں، پر کبھی غلطی سے بھی آپ کا نام نہیں لیں گے۔ کرمداد نے لرزتے ہوئے یقین دہانی کروائی تو چودھری صاحب سر ہلاتے اپنی جیپ کی طرف بڑھ گئے۔ کمیشن کا امتحان پاس کرنے کے بعد اپنے لیے پولیس ڈپارٹمنٹ چننے والے نوجوان لڑکوں میں اس بار ایک چھوڑ 3 لڑکیاں شامل تھیں۔ یہ بات جہاں لڑکوں کے لیے مذائقہ خیز تھی، وہاں ان کے لیے چیلنجنگ بھی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان میں سے 2 کے ابا آرمی کے کرنل تھے اور تیسرے کے ابا پولیس کمشنر، وہ تینوں پہلے سے ہی ذہنی اور جسمانی طور پر ہر قسم کے مقابلے کے لیے تیار تھی۔ ایسے میں اسفندیار اور فرحان وغیرہ کے لیے صورتحال کو قبول کرنا تھوڑا مشکل تھا۔ اگرچہ اسفندیار اور فرحان دونوں کا تعلق بیوروکریٹ فیملی سے تھا، مطلب یہ کہ ان کے خاندان میں بیوروکریٹس بڑے پڑے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ دونوں وڈیرا شاہی نظام کی پیداوار بھی تھے۔ ایسے میں اول تو لڑکیوں کا پولیس ڈپارٹمنٹ چننا ہی انہیں ہضم نہیں ہو رہا تھا، اوپر سے برابری کی سطح پر جسمانی ٹریننگ لینا اور برابر کی چوٹ ان جیسے میل شاونزم کے مارے بآسانی سہ نہیں پائے تھے۔ جب بھی ہوئے ہر قدم پہ ان کی نوک جھوک عروہ، حنا اور ایمن سے چلتی رہتی تھی۔ یہ الگ بات کہ اکثر منہ کی کھانی پڑتی، اور آج بھی شاید ان کے ستارے گردش میں تھے۔ جب بھی لنچ ٹائم میں پھر ان سے متھا لگا بیٹھے۔ ویسے مس عروہ، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے غلط ڈپارٹمنٹ چنا ہے؟ ٹریننگ کے چوتھے دن گھما پھرا کے مبالغہ کوئی 20ویں دفعہ یہ سوال کیا گیا تھا۔ یہ الگ بات کہ کل ملا کر تینوں سے پوچھنے کی تعداد یہ بنتی تھی۔ حنا اور ایمن تو کافی کرارے جواب دیتی تھی، لیکن عروہ خاصی کم کو تھی اور اکثر اس قسم کے فضول سوال انسنا کر دیتی تھی، لیکن آج شاید اس کا سب پر بھی جواب دیا گیا تھا۔ جب ہی ہاتھ میں پکڑا سینڈوچ واپس پلیٹ میں رکھتے کرسی کی برش سے ٹیک لگائی، اس نے جاتی ہوئی نظروں سے اسفندیار کو دیکھا۔ مسٹر اسفندیار چودھری، آپ کو کیسے یقین دلایا جائے کہ ڈپارٹمنٹ کی سلیکشن کا فیصلہ درست تھا؟ سخت لہجے میں کہی گئی بات اور عروہ کے انداز پر اسفندیار خان نے تیکھی نگاہوں سے گورا۔ یقین دلانے کی کیا بات ہے؟ یہ تو صاف ظاہر ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں صرف دماغی طور پر حاضر اور لائق فائق ہونا ضروری نہیں، بلکہ جسمانی طاقت اور بہادری کا مظاہرہ بھی اہمیت رکھتا ہے۔ بندوق اٹھا کر چلانے کی ٹریننگ لینا الگ بات ہے، لیکن اگر کبھی نہتے خطرناک گنڈوں کا مقابلہ کرنا پڑ گئے تو ایک جھٹکے کی مار ہوں گی آپ ان کی۔ اسفندیار کا لہجہ کافی تلخ ہو گیا تھا۔ ایمان اور حنا کی پٹ پٹ چلتی زبان کے برعکس عروہ کا محتاط اور دھیما لہجہ اسفندیار کو کچھ اپیل کرنے لگا تھا، اور شاید دل میں کوئی جذبہ بھی پروان چڑھ ہی جاتا اگر آج یوں عروہ احمد لپٹی رکھے بغیر اس سے نہ الجھ پڑتی۔ اور اب جب کہ عروہ نے کوئی لحاظ نہ رکھا تو وہ بھی مصلحت کے تقاضوں کو نظر انداز کرتا میدان میں کود پڑا۔ کیوں؟ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا ہے کہ آپ کا واسطہ اب تک جن لڑکیوں سے پڑا ہے وہ ضرور چھوٹی موٹی سی
ہوں گی، لیکن میں ذرا منفرد عادات کی مالک ہوں، آپ چاہیں تو آزما سکتے ہیں۔ موبائل پر پڑی نادیدہ گرد جھاڑتے اس نے گویا اسفندیار کو چیلنج کیا تھا۔ اوہ ویری اسٹرینج، لیکن میں افسوس کر آپ کی آزمائش کر نہیں سکتا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ آپ مقابل کے پہلے وار کو بھی برداشت نہیں کر پائیں گے اور اپنی ہڈیاں توڑوا بیٹھیں گی، اسفندیار خان نے ہز اٹھاتے لہجے میں کہا تھا۔ انداز ایسا تھا کہ گویا عروہ کو تیش چلانا چاہتا ہو، لیکن سامنے بیٹھی عروہ ابھی کوئی جواب بھی نہ دے پائی تھی کہ عباس حیدر جو کافی دیر سے یہ سب برداشت کر رہا تھا بول اٹھا، اسٹاپ اٹ اسفند، بہت ہو گیا، ہم سب ایجوکیٹڈ ہیں اور سبھی ایک سخت امتحان پاس کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، ایسے میں مرد عورت کی تخصیص پہ چھ معنی دارد ہے، ہمیں ایک دوسرے کے جذبات و احساسات کا احترام کرنا چاہیے اور ان لیڈیز کو تو زیادہ عزت دینی چاہیے کہ وہ ایک اہم مقصد کے لیے اس فیلڈ میں آئی ہیں اور تم لوگ نہیں انہیں بجائے خوش آمدید کہنے اور ان کی مورل سپورٹ بھرانے کے الٹا ان کے حوصلے بست کرنا چاہ رہے ہو۔ عباس حیدر کے ملامت بھرے لہجے پر اسفند میں کوئی رد عمل ظاہر نہ کر سکتا تھا کہ ہنا بول پڑی، ارے نہیں مسٹر حیدر، یہ بالکل حق بجانب ہے، آپ دیکھیں نا اتنے ٹف امتحان کو پاس کر کے اور اتنی مہنگی سرکاری ٹریننگ کے بعد اگر ہم لوگ گنڈوں کے ڈر سے میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں تو یہ تو بہت غلط بات ہے، ظاہر ہے ایسے میں اسفند جیسے لوگ کہیں گے کہ دیکھا ہم ٹھیک کہتے تھے، اگر یہاں لڑکے ہوتے تو کبھی ہار نہ مانتے، اب اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہمیں اپنی قابلیت تو دکھانی پڑے گی نا۔ بالکل، اسی لیے تو مسٹر اسفند میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ آزمائیں، پنجہ لڑانا، کشتی لڑنا، جتنی جسمانی طاقت آپ آزمانا چاہیں۔ اب اوپر چڑھاتے عروہ نے پھر سے اسفند کو چیلنج کیا، ان کی کشتی لڑنا کہنے پہ کہیں دبی دبی مسکراہٹیں کھلی تو بعض لوگ عباس حیدر جیسے بھی تھے جنہیں رنج اور خفگی کی ملی جلی کیفیات کے ساتھ عروہ احمد کو گھورا تھا۔ بھلا لڑکیوں کو کہاں زیب دیتا ہے کہ اس طرح کے الفاظ وہ بھی لڑکوں سے مقابلہ کرنے کے لیے کہنا، ان کی سوچ شاید ان کے چہروں سے یاد تھی، جبھی احمد نے بغور ان کے چہرے پر نظر دوڑاتے الفاظ ذہن میں ترتیب دیے۔ ویل گائز، شاید آپ کو کشتی لڑنے کا لفظ نامناسب محسوس ہوا ہو، لیکن جس ڈپارٹمنٹ کا انتخاب ہم لوگوں نے کیا وہاں کے مجرم اس بات سے نہ آشنا ہے کہ اگر آفیسر ایک لڑکی ہو تو اس پہ ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اب ظاہر ہے وہ خود کو ہمارے حوالے کرنے سے تو رہے اور انہیں پکڑنے کے لیے ہمیں ان سے لڑائی تو کرنا ہی پڑے گی، خواہ وہ کسی بھی قسم کی ہو۔ ایمن کی بات نے اتنا اثر کیا تھا کیونکہ سب لوگ اس بات کو بھول بھال اسفندیار کو عروہ کے سامنے کرسی سنبھالتا دیکھ چکے تھے اور کسی کے کچھ بھی کہنے سے پہلے عروہ نے اپنی کونی ٹیبل پر رکھ کر مقابلے کا آغاز کیا۔ اسفند کے ہاتھ نے ایک پل کو عروہ کا ہاتھ تھاما اور دوسرے رم ایک جھٹکا دے کر گرانا چاہا، لیکن یہ اس کی بھول تھی۔ اسفند کے ہاتھ کی گرفت ہلکی پڑتی، عروہ نے ایک خاص زاویے سے جھٹکا دیا اور اسفندیار چودھری گویا چاروں شانے چٹ پڑا تھا اور جو ڈپارٹمنٹ کا سب سے سخت گیر اور سخت جاں آفیسر بن کر سامنے والا تھا یوں ہار گیا۔ انبلیویبل، گریٹ، واو، کیا بات ہے، ایک ساتھ کئی توصیفی جملے ابھرے تھے۔ جہاں عروہ کے چہرے پر مسکراہٹ کھلنے کا سبب بنے تھے وہیں اسود کے چہرے کے نقوش تن گئے تھے۔ پلیز ڈونٹ مائنڈ مسٹر اسود، اٹس جسٹ اے فرینڈلی بیٹ۔ مسٹر اسفند پلیز ناراض مت ہونا، یہ صرف ایک دوستانہ شرط تھی، عروہ نے اسفند کو نرمی سے کہا۔ عروہ نے شرط جیت کر ثابت کیا کہ ہم لڑکیاں لڑکوں سے کسی طور پر کم نہیں ہیں، اب آپ کو یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ اب اس بات کو انا کا مسئلہ نہیں بنائیں گے، خاص طور پر ایک لڑکی سے ہارنے کو، کیونکہ اگر آپ اپنے کسی اور میل کولیگ سے ہارتے تو آپ شاید اس بات کو فیل نہ کرتے۔ ہنا نے اسفند کے بدلتے رنگ کو دیکھتے ہوئے دفاعی تدبیر اختیار کی اور اس بات کو سن کر اسفندیار کے چہرے پر مسکراہٹ بھی کر گئی۔ مس ہنا، آپ نے تو فرار کی ساری کوششیں مسدود کر دیں، لیکن خیر بات آپ کی بالکل صحیح ہے، میں اپنے گزشتہ دنوں کے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ واقعی عروہ نے ثابت کر دیا کہ اس ڈپارٹمنٹ میں آنے والی لڑکیاں عام لڑکیوں سے بہت مختلف ہیں، لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہوا کیسے۔ اسود نے اپنی سوچ کو الفاظ کی پہرن عطا کی ہے۔ عروہ بلیک بیلٹس ہے، مسٹر چودھری اور ہنا اور میں بھی۔ ایمن نے ان سب کی حیرانگی دور کرنی چاہیے۔ آپ اچھا، تبھی آپ کشتی لڑنے کی بات میں اتنے آرام سے کہہ رہی تھی جیسے لوڈو کھیلنے کی دعوت دے رہی ہوں، فرحان کے سیانے لہجے میں کہا تو سب کے کہہ کے اول پڑے۔ اس وقت چند تھوڑا سا کھا لو بیٹا، ایسے تو تم خود بیمار کر لو گی خود کو۔ خدیجہ بیگم نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو اندر اتارتے اسوا کو پکارا۔ امی، بابا۔ اسوا کی نگارہ آنکھوں سے پھر سے چشمہ پھوٹ پڑے۔ نہ میری بچی، رو رو کر خود کو ہلکان مت کرو، بس اللہ سے دعا کرو کہ تمہارے بابا ٹھیک ہو اور جلد گھر واپس آ جائیں۔ خدیجہ بیگم نے اسوا کو باہوں میں بھرتے دلاسا دیا۔ کب آئیں گے بابا؟ 1 ماہ ہو گیا انہیں گئے ہوئے، لیکن ابھی تک ان کی کوئی اطلاع نہیں آئی۔ آ جائیں گے بیٹا، انشاءاللہ جلدی آ جائیں گے۔ تمہارے تایا ابو اسی سلسلے میں کام کر رہے ہیں نا، کل بھی بڑے بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ پولیس میں رپورٹ درج کروائی ہے، لیکن وہ خود بھی اپنے کارنادے کے ہمراہ تمہارے بابا کو تلاش کر رہے ہیں، جیسے ہی کوئی سراغ ملا وہ ضرور تمہارے بابا تک پہنچ جائیں گے۔ خدیجہ بیگم نے اس کے آنسو پہنچے اور پھر کھانے کی ٹرے اس کے سامنے رکھی۔ چلو شاباش، جلدی سے کھانا کو، تمہارے بابا آگے تو مجھ سے ناراض ہوں گے کہ میری اتنی پیاری بیٹی کو کیوں اتنا کمزور کر دیا۔ اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر اسوا کے منہ میں ڈالتے وہ محبت اور فکر مندی سے اسے دیکھنے لگی۔
آپ کہاں ہیں احمد؟ کوئی سراغ نہیں آپ کا؟ میں کیسے تنہا آپ کی بیٹی کو دشمنوں سے بچا سکتی ہوں؟ دشمن بھی جو کھل کر وار نہیں کر رہے۔ ان نقاب زدہ چہروں میں کیسے میں شناخت کر سکتی ہوں آپ کے مجرم کو؟ نہ توان کا مطالبہ نہ کوئی مانگ۔ اپنی سوچوں میں بری طرح گھر کو احمد حسن کے اچانک غائب ہونے کی وجہ تلاش کر رہی تھی کہ ملازمہ دروازہ بجا کر اندر داخل ہوئی۔ بی بی جی، چھوٹی بی بی کا فون ہے۔ ہاتھ میں پکڑا کارڈلس اس نے خدیجہ کی طرف بڑھانا چاہا، لیکن اس سے پہلے عثمان نے پکڑ لیا اور کان سے لگا کر دوسری طرف موجود ہستی سے بات کرنے لگی، اور دوسری طرف اس کی دوست سندس تھی۔ جلد ہی بات چیت ختم کر کے اس نے فون واپس ملازمہ کو تھما دیا۔ کون تھی؟ خدیجہ بیگم نے اسوا کے سوجے ہوئے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے پوچھا۔ سندس تھی، بتا رہی تھی کہ کل سے فرسٹ ایئر کی کلاسز شروع ہو جائیں گی۔ دھیمے لہجے میں اسوا نے خدیجہ بیگم کو بتایا۔ اسے اس دم اپنے بابا بہت شدت سے یاد آئے تھے۔ انہیں کتنا شوق تھا اسوا کو ڈھیر سارا پڑھانے کا، اور اپنے اغوا سے 3 دن پہلے ہی اسوا کا داخلہ قریبی کالج میں کروا کر آئے تھے۔ چلو یہ اچھی بات ہے، اس طرح سے تمہارا دل بھی بہل جائے گا۔ اٹھو اور کالج جانے کی تیاری کر لو، تمہارے بابا بھی انشاءاللہ جلد ہمارے ساتھ ہوں گے۔ انہوں نے اسوا کو تیار ہونے کا کہتے ہوئے آخر میں دلاسا دیا اور باہر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فزیکل ٹریننگ کے بعد اب سائیکولوجیکل ٹریننگ کا آغاز شروع ہو گیا تھا، جس میں مجرموں سے گلوانے کے لیے مختلف پوائنٹس بتائے اور سکھائے جا رہے تھے۔ اس ٹریننگ میں دنیا بھر کی پولیس فورس کے آزمائے ہوئے طریقوں کو اپلائی کیا جا رہا تھا کہ مزید بہتر نتائج حاصل ہو سکیں۔ ٹریننگ کے اختتام تک وہ سب لوگ جو لابلی اور کھلنڈرے معلوم ہوتے تھے، یکدم ایک ذمہ دار اور فرض شناسی کے جذبے سے سرشار آفیسر بن کر ابھرے تھے۔ اختتامی دن کمشنر صاحب بذات خود تشریف لائے اور وہاں موجود آفیسرز کو توصیفی کلمات کے ساتھ ان کی اسناد تقسیم کی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی تقریر میں ان سب کو اپنی ذمہ دارانہ سرگرمیوں کو اچھے انداز میں انجام دینے پر زور دیا اور اس بات کا وعدہ لیا کہ وہ اپنے سب فرائض کو انجام دہی میں کسی بھی رکاوٹ کی خاطر میں نہیں لائیں گے، خواہ اس کے لیے انہیں اپنی جان سے ہی کیوں نہ ہاتھ دھونا پڑے۔ تقریب کا اختتام ہلکی پھلکی ریفریشمنٹ کے ساتھ ہوا اور وہ سب ایک دوسرے کو گڈ لک کہتے الوداع ہونے لگے، کیونکہ وہ سب سی ایس پی آفیسرز ہم منصب ضرور تھے، لیکن سب کی تعیناتی پنجاب کے مختلف شہروں میں ہوئی تھی اور ایسے میں ان کا ملنا جلنا شاید سالوں میں ہوتا، لیکن بہرحال ہر ایک کے پاس آپس میں رابطے کے لیے موبائل کی صورت موجود تھی، جو نہ صرف آپس میں حال احوال پوچھنے کا ذریعہ تھا بلکہ مختلف کیسوں میں ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرنے میں بھی معاون ہوتا۔ لیجیے گرلز، منہ میٹھا کیجیے۔ اسوا کو کالج آئے 4تھا روز جب کالج کے اختتام پر فردن ہر ایک کے سامنے ماہا نے مٹھائی کا ڈبہ کیا۔ سندس ماہا کی کزن تھی، یوں سندس کے ساتھ اسوا بھی ان کے ساتھ تھی۔ ارے واہ، تمہاری منگنی ہو گئی؟ دادا نے گلاب جامن اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ ارے نہیں یار، ابھی تو ایسا سوچنا بھی مت، مجھے ڈھیر سارا پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد جاب۔ ماہا نے فوراً ندا کا خیال رد کر دیا۔ تو پھر یہ مٹھائی کس خوشی میں کھلا رہی ہو؟ سندس نے برفی کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ میرے بڑے بھائی بطور ایس پی تعینات ہوئے ہیں ہمارے ہی شہر میں۔ واہ، کئی لڑکیوں کے منہ سے بیک وقت توصیفی انداز میں نکلا۔ سنو ماہا، وہ کیا ہے، میری اماں ایف ایس سی کے بعد میری شادی کرنا چاہ رہی ہوں، مجھے آفیسرز بڑے پسند ہیں، آرمی آفیسر نہ صحیح پولیس آفیسر ہی صحیح، تو اپنے بھائی کے ساتھ میری سیٹنگ کروا دو پلیز۔ مونا نے اپنے دوپٹہ کا کونا انگلی پر مروڑتے ہوئے شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا تو ماہا نے ایک زوردار دپ اس کے کندھے پر رسید کی۔ باقی لڑکیوں کے کہہ کے اکھڑ پڑے۔ شرم کرو، میں باز بھائی سے پورے 10 برس چھوٹی ہوں اور اتنا ہی گیپ تمہارا بھی ہوگا۔ ماہا نے اسے گھورتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں، بلکہ بڑی عمر کے مرد اپنی بیویوں کی زیادہ کیئر کرتے ہیں۔ مونا کے ساتھ بیٹی کنزا نے شرارت سے آنکھیں نچاتے ہوئے کہا کوئی نہیں جی، تمہیں اگر اتنا پتا ہے تو ہم ہی بن جاؤ، تم ہی بن جاؤ ماہا کی بھابھی، میں اپنے فیصلے سے دستبردار ہوتی ہوں۔ ماہا کی عمر والی بات پہ شرم کی ایکٹنگ چھوڑ چھاڑ مونا نے فوراً کنزا کو رگیڑا اور اس کی اس بات پر کنزا سمیت سب ہنس پڑی تھی۔ تم لوگ میری بھابھی کی فکر میں ہلکان مت ہو، اتنی زبردست لڑکیاں ان کے ساتھ ہیں، آفیسر بنی ہیں، وہ یقیناً ان میں سے ہی کسی کو لائف پارٹنر کے طور پر چنیں گے۔ ماہا نے بات کے اختتام پر اپنے بیگ میں سے البم نکالی جس میں عباس حیدر کی ٹریننگ کے دوران اختتام تقریب کی کئی تصاویر تھیں اور گروپ فوٹوز میں ہنا، ایمن اور عربا بھی اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ جلوہ فروز تھیں۔ پولیس یونیفارم میں سنجیدگی اور وقار کے ساتھ کھڑے تمام آفیسرز ہی ایک خاص تاثر دیکھنے والے پر طاری کر رہے تھے اور یہی حال ان پنک گرلز کا بھی تھا، جو ایک تصویر کو نہایت غور سے دیکھتے ہوئے اپنے تبصرے بھی فرما رہی تھی۔ ایسے میں اسوا ہی تھی جو خاموشی سے ان کی باتیں سنتی، دھیمی سی مسکان ہونٹوں پہ سجائی اس محفل میں خود کو حاضر رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہت باتونی تو وہ پہلے بھی نہ تھی، لیکن اس حادثے کے بعد مزید خاموش ہو گئی تھی۔ شروع دن سے اس کا یہی رویہ تھا، جب بھی گروپ کی باقی لڑکیوں نے اس بات کو محسوس نہ کیا تھا۔ رہی سندس تو وہ باقی لڑکیوں کی موجودگی میں اس بات کو زیادہ محسوس نہ کر پائی تھی۔ شیدا، اسوا کو بلا لاؤ کھانے پر۔ خدیجہ بیگم نے کھانا لگاتے ہوئے شیدا کو مخاطب کیا۔ جی بی بی جی، میں نے چھوٹی بی بی جی کو پہلے بھی کہہ دیا تھا، وہ کپڑے بدل کر آ رہی ہیں۔ پانی کا گلاس اور جگ رکھتے شیدا نے بتایا تو خدیجہ بیگم سر ہلاتی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگی۔ ادھر امی بڑی بھوک لگی، دو امی بڑی بھوک لگ رہی ہے، آج تو میرے بغیر ہی کھانا شروع کر دیا۔ اندر داخل ہوتے ہی عثمان نے انہیں کھانا نکالتے دیکھ کر الپل پل کے انداز میں کہا ارے نہیں بیٹا، یہ تو میں نے تمہارے لیے نکالا ہے، میں نے سوچا میری بیٹی کالج سے تھکی آ رہی آئی ہوگی، بھوک لگ رہی ہوگی۔ تھینک یو امی، لیکن آپ تکلیف مت کیا کریں، میں خود نکال لیا کروں گی، اس نے محبت سے جواب دیتے ہوئے پلیٹ اپنے سامنے کی۔ کیسا رہا کالج میں دن تمہارا؟
खदीजा बेगम ने खाना खाते हुए सरसरी लहजे में पूछा। वो रोजाना यूं ही इससे सारे दिन की रोदात सुनती थी और उसवा भी ने तफसीलन हर एक बात बताती। अम्मी महा के भाई से CSP तैनात हुए हैं हमारे ही शहर में, उस्मा ने पुरसोच अंदाज में ने बताया। अच्छी बात है, खदीजा बेगम ने सर हिलाते हुए सरसरी अंदाज में कहा। अम्मी मैं सोच रही थी कि हम अगर माँ के भाई से बाबा के सिलसिले में बात करें तो। उसवा की बात पर खदीजा बेगम ने झटके से सर ऊपर उठाया और उसवा को साथ लिए अपने कमरे में आ गई। आपको मैंने मना भी किया था उस वक्त इस टॉपिक पे अब दोबारा बात मत करना, उन्होंने तंबी अंदाज में कहा। अम्मी मैंने किसी से बात नहीं की, उस्मा ने खुफकी भरे लहजे में कहा और इसकी खुफकी को खदीजा बेगम ने भी महसूस कर लिया था। बेटा मैंने आपको मसलहत के तहत ये कहा था कि कॉलेज में अपनी किसी दोस्त को बाबा के गायब होने का मत बताना। बेटा हम लोग इस वक्त दुश्मनों में घिरे हुए हैं, ऐसे में मजीद किसी और मुसीबत में पड़ना हमारे लिए मुमकिन नहीं, उन्होंने रसान से समझाना चाहा। मेरी दोस्तों से हमें क्या खतरा है अम्मी? खदीजा बेगम की बात से भी उस्मा की नाराजगी दूर ना हुई थी। बेटा जैसे आप हर बात मुझसे शेयर करती हो ना, ऐसी आपके दोस्तें भी घर में जाकर करती होंगी और कब किसी के कान में पड़े कि हम दोनों माँ बेटी अकेली हैं तो ऐसे में बेटा ईमान बदलते देर नहीं लगती। खदीजा बेगम की बात पर उसने समझते हुए सर हिलाए। एक बात हमेशा याद रखना उसवा, सिवाय मेरे कभी किसी से भी कुछ भी डिस्कस मत करना। अपने अंदर एक और दुनिया बसा लो मन की, जिसमें रहने वाली दुनिया में रहते सारी दुनियादारी को करो तो दूसरों की सुनो और इनसे मुतल्लिक ही गुफ्तगू दूसरों से करो। अपनी ज़ात अपने घरेलू हालात में हम जैसे ज़मींदारों को दूसरों से नहीं डिस्कस करने चाहिए। आबला पाई के सफ़र में कांटों भरी राहगुजर से ग्रेस मुमकिन नहीं बेटा, लेकिन जहाँ तक हो सके खुद को बचाने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अपने अंदर के दुख और बातें सिर्फ और सिर्फ इस ज़ात बारी से करो जो 70 माह से ज़्यादा प्यार करने वाला है, जिसने हमें दौलत और ज़मीन की आजमाइश में डाला है। लोगों की नज़र में हमारी बेपनाह दौलत और ज़मीनें बाइसे रश्क हैं और अक्सर इसकी तमन्ना करते हैं, लेकिन ये तो कोई हमसे अब पूछे हमारे लिए तो ये सर पर लटकती तलवार की मानिंद है जिसके हर लम्हा गिरने का खतरा रहता है। और ऐसे में जान हथेली पर रखने वाला मुहावरा हम जैसों पर भी सादिक आता है जो हालात अमन में भी अंदरूनी खाना जंगी का शिकार है। खदीजा बेगम ने आंखों में आई नमी पूछते हुए उसवा को देखा, चुप होकर इन्हें सुन रही थी। सॉरी अम्मी मैंने आपको उदास कर दिया, मैंने पहले भी कभी किसी को कुछ नहीं बताया और आइंदा मैं भी कोशिश करूंगी कि किसी को भी कुछ ना बताऊं। अरे नहीं बेटा ये दुख तो हमारे मुकद्दर में लिख दिया गया है, इसे तो हर हाल में सहन है। अच्छा सुनो, अपने ताया के सामने मत जिक्र करना इस बात का कि तुम्हारी दोस्त का भाई SP है, खदीजा बेगम ने इसे समझाते हुए कहा। वो क्यों? उस्मा ने इनकी बात का मतलब ना समझ पाई। उस्मा मेरी जान मुझे शक है तुम्हारे ताया नहीं। खदीजा बेगम ने सरगोशी में बात करते हुए दूरी छोड़ दी और उसवा हक्का बक्का इनकी शक्ल देखने लगी। अम्मी बमुश्किल इसके मुंह से निकला था, बेयकीनी से इसकी आंखें फैल गई थी। इसकी कैफियत थी। खदीजा बेगम सर हिलाते हुए रसान से गोया हुई। मैंने कहा था ना बेटा किसी पे एतबार मत करना, और ये तो दुनिया का दस्तूर है, अपने ही मारे आस्तीन साबित होते हैं और वो तो फिर तुम्हारे अब्बू के कज़न्स हैं। ऐसे में इनका यकीन करना, मुझे तो ये शक है कि उन्होंने अभी तक पुलिस में रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करवाई। अगर ऐसा होता तो पुलिस तफ्तीश के लिए हमसे रब्ता ज़रूर करती और अगर पेशावर अगवा कार होते तो तावान का मुतालबा करते। खदीजा बेगम आज सारे राज अफशा कर रही थी तो फिर तो हमें ज़रूर पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। उसवा के कहने पर खदीजा बेगम ने फ़ौरन इसके मुँह पर हाथ रखा। आहिस्ता दीवारों के भी कान होते हैं बेटा, रही मुलाजमीन की वफादारियां तो वो या तो तब्दील हो चुकी होगी नहीं तो जल्द ही करवा ली जाएंगी। अगर तुम्हारे ताया को इसकी सुनगुन भी मिली तो हमें भी गायब करवा देंगे या फिर शायद मार ही देंगे और मुझ में तुम्हें खोने का हौसला नहीं है। उसवा को खुद में बीचे घुटे घुटे लहजे में खदीजा बेगम ने कहा। और बाबा, उसवा के लहजे में अंदेशे बोल उठे, इतनी जल्दी तो ये कोई कदम नहीं उठाएंगे, सिर्फ अपने मुतालबात मनवाने के लिए जोर डाल रहे हैं। तुम बस दुआ करो, आइंदा घर में भी मुहतात रहना मेरे बच्चे, अल्लाह हम सबको इस आजमाइश में सुरखरू करे। धीरे धीरे उसवा को तबकते हुए उन्होंने खुलूस दिल से दुआ की। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है भाई हमारी प्रिंसेस के? महा और जाहिदा बेगम डाइनिंग हॉल में बैठी खाना खा रही थी जब तक हरा अब्बास हैदर अंदर दाखिल हुआ। हाथ में पकड़ी कैप टेबल पर रखते और फ्रेश होते उन्हें वॉशरूम की तरफ मुड़ गया। वापसी पर यूनिफॉर्म तब्दील किए बगैर कुर्सी खींच कर खाने के लिए बैठना इसकी शदीद भूख को जाहिर कर रहा था। तभी जाहिदा बेगम ने फौरन इसके सामने खाने की प्लेट और ढोंगा रखा, सालन निकाल कर ट्रे में रखी चपाती खाने लगा। भाई आपने बिस्मिल्लाह तो पढ़ी ही नहीं, माँ ने शरारती अंदाज में से देखा। बेटा जी मैंने दिल में पढ़ ली थी, मोहब्बत से देखते हैं अब्बास ने नरमी से कहा। भाई आपको आराम से खाना खाने दो, फिर सवाल जवाब नहीं। जाहिदा बेगम ने इसे सरजनिश की। मामा अब हमें भाई की शादी कर देनी है। माँ ने भाई को मोहब्बत से देखते हुए नई फरमाइश की। ये देखो अभी थका हारा है, केस की कार्रवाई मुकम्मल करवा के आ रहा हूँ, अब तुम मजीद मेरा दिमाग मत पकाओ। खाना अधूरा छोड़कर अब्बास ज़्यादा दोनों हाथ माँ के सामने बांधते हुए माफ़ी का ख्वास्तकार था। माँ की बात बिल्कुल दुरुस्त है अब्बास, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, यही तो उम्र होती है। मैं मजीद तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, अगर कोई लड़की तुम्हें पसंद है तो बता दो, वरना मैं खुद कोई पसंद कर लूंगी। अब तो माशाल्लाह तुम्हारी तरक्की भी हो गई है, अब इस काम में देर कैसी? जाहिदा बेगम ने गोये से धमकी दी। पसंद तो खैर आपने पहले से ही की हुई है, मुझे तो बस रस्मी कार्रवाई के लिए शामिल कर रही है। अब्बास ज़्यादा ने शरारती मुस्कुराहट के साथ जाहिदा बेगम को चिढ़ा। इसकी बात पर जाहिदा बेगम ने खुशगवार हैरत से देखा। बेटे का पुरसकून चेहरा और मुस्कुराते लब इन्हें इस बात की पैगाम दे रहे थे कि लेकिन वो आज खुलकर बात करना चाह रही थी। इसका मतलब है तुम्हें कोई इतराज़ नहीं अगर मैं हादिया को बहू के तौर पर पसंद करूं तो? जाहिदा बेगम की बात पर अब्बास के आंखों के सामने हादिया का सरापा ले रहा है। नाजुक खिली खिली की रंगत वाली हादिया इसकी मामू जात थी और जाहिदा बेगम बचपन
بانجی سے بےحد پناہ محبت کرتی تھی. نہ جانے کب سے ان کی آنکھیں اسے بہو کے روپ میں دیکھ رہی تھی، لیکن وہ عباس کی کسی مقام پر پہنچنے سے پہلے بھائی سے دستے سوال کرنے کے حق میں نہ تھی. عباس چھوٹا سا تھا جب ہادیہ پیدا ہوئی تھی، تب سے ان کے دل میں اس خواہش نے پلنا شروع کر دیا تھا. لیکن پھر حالات ایسے ہوئے کہ عباس کے 9 برس کی عمر میں اس کے والد کی وفات ہوگی. ہادیہ والد کی وفات کے 8 ماہ بعد پیدا ہوئی تھی. بچوں کی پرورش میں اس بات کو دل میں دبائے وہ عباس کے کچھ بننے کا منتظر تھی، اور اب جب کہ قابل بیٹے کو ایس پی کا چارج سنبھالے 6 ماہ ہو چکے تھے تو وہ اپنی خواہش کو تعبیر پانے کے لیے بے چین تھی. مجھے کیوں اعتراض ہوگا ماما؟ کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہے، تو پھر وہ کیوں نہیں جو آپ کی پسند ہے؟ عباس کی بات پر زاہدہ بیگم کی آنکھیں نم ہو گئی. تم نے میرا ارمان رکھ لیا عباس، بس یہ یاد رکھنا تم نے ہادیہ کو ہمیشہ خوش رکھنا ہے تاکہ مجھے کبھی تمہارے ماموں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے. عباس کے والد کی وفات کے بعد ان کے بھائی سے نے بہت ساتھ دیا تھا، اور اب جب وہ ان سے نیا رشتہ بنانے جا رہی تھی تو چاہتی تھی عباس صدر کبھی ان کے بھائی کو شکایت کا موقع نہ دے اور ایک اچھا داماد بن کر دکھائے. ان کی بات پر عباس نے دھیرے سے ان کے ہاتھ کو تھپکا تھا. آپ کی ہر بات میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے امی، آپ کیوں پریشان ہیں؟ میں انشاءاللہ ان رشتوں کو ہر طرح سے نبھانے کی کوشش کروں گا، خواہ آپ ساس بہو گھر میں پانی پت کا محاذ کیوں نہ کھولیں، لیکن پہلے آپ ماموں سے رشتہ تو مانگیے. نہ جانے ان کی کیا سوچ ہے، شرارت سے کہتے اس نے آخر میں اہم بات کی. اس کے بعد پھر زاہدہ بیگم نے دھیرے سے سارے لائے، جبکہ ماہا نے دبتی آنکھوں کے ساتھ اپنے خوبرو بھائی کو دیکھا. کوئی بات نہیں بھائی، اگر ہادیہ آپ نے انکار کر دیا تو میری دوستوں میں سے کسی کو بطور بھابھی پسند کر لیجیے گا. جب سے انہوں نے آپ کے ایس پی بننے کا سنا ہے پاگل ہو رہی ہیں وہ. دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میں کوئی بیوقوف ہوں جو بیوی کے بجائے بچی کو گود لے لوں؟ ارے بابا، مجھے ایک سمجھدار پڑھی لکھی بیوی چاہیے جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے، نہ کہ تمہاری جیسی چٹکی جو دن میں کم سے کم 4 بار تو ضرور ناراض ہوتی ہو، اور اگر میں اسے راضی کرنے بیٹھ گیا نا تو میری نوکری کا اللہ ہی حافظ ہے. عباس کی بات پر ماہا کا خفگی سے منہ بن گیا اور اسے دیکھتے عباس کی ہنسی نکل گئی. اب یقیناً اسے ماہا کو منانے میں اچھا خاصا ٹائم لگنا تھا. جب بھی زاہدہ بیگم کو چائے کے لیے کہتا وہ ماہا کی منتیں کرنے میں جٹ گیا تھا. دیکھو خدیجہ، ہماری بات مانو اور گاؤں چلو، یہاں کب تک بیٹھی رہو گی؟ تم اکیلی ماں بیٹی ہو اور لیکن 100 طرح کی باتیں بنا رہے ہیں. چودھری اکبر نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا تو خدیجہ بیگم پہلو بدل کے رہ گی. بھائی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، تمہیں اور اسوا کو اب گاؤں چلے کر رہنا چاہیے. احمد حسن کا کچھ پتہ نہیں کب آئے اور انجانے آئے بھی چودھری عسکر نے بھی رحمی سے کہا تو خدیجہ بیگم تڑپ اٹھی. اللہ نہ کرے بھائی صاحب، اللہ انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے. اپنی بیٹی کو خود اپنے ہاتھوں سے بیائیں گے انشاءاللہ. میرے جنازے کو کندھا دینا ہے ابھی نے. ان کے آنسو روانی سے گالوں پر بہ رہے تھے. ان کی بات پر دونوں بھائی بھی ذرا نرم پڑ گئے. اوے اللہ چنگا کرے گا، تو کیوں دل تھوڑا کرتی ہے؟ عسکر کا مطلب یہ تھا کہ دھی جوان ہو رہی ہے، اب احمد کا انتظار میں سے تو یہ بوڑھا نہیں کر سکتے. 6 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا اور اب تک احمد کا پتہ نہیں چل سکا. اب تو یہ چاہ رہے تھے کہ اس کو اسوا کی بات کم سے کم طے کر دیتی اور پھر سال 6 مہینے میں شادی کر دیتی، اپنے فرض سے فارغ ہو جاتی. چودھری اکبر کی بات پر خدیجہ بیگم پیچھو تاپ کھا کر رہ گئی. آپ کی بات سر آنکھوں پہ بائی جی، اسوا کا جہاں مقدر ہے وہیں بھی آئی جائے گی، تو پھر جلدی کاہے کی ہے؟ ابھی وہ پڑھ رہی ہے، 2 ماہ بعد اس کے پرچے ہیں. میری خواہش ہے کہ وہ FA تو ضرور کر لے، تب تک احمد کا کچھ پتہ چل جائے گا. اللہ نے چاہا تو اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو رخصت کریں گے. خدیجہ بیگم نے رسان سے بات کی. ابھی ان لوگوں نے سے بگاڑ کی پوزیشن میں نہیں تھی وہ. ان کی بات پر چودھری اکبر نے چودھری عسکر کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں اشارہ کیا. ابھی خدیجہ بیگم نہیں مان رہی تھی، انہیں مزید انتظار کرنا تھا. چلو جیسے تمہاری مرضی. اسوا ہماری بھی دی ہے، جہاں اتنا انتظار کیا 1.5 سال اور صحیح، لیکن دیکھو اسوا کے FA کرتے ہی تم نے اس کا بیاہ کر دینا ہے. ہم اس سے زیادہ انتظار نہیں کر سکتے. نعمان اور ایمن کی شادی کے ساتھ ہی سلمان اور اسوا کی شادی بھی ہو جائے تو بہتر ہے، یا پھر اگر تم تنویر کے ساتھ کرنا چاہو تو بھی ہمیں اعتراض نہیں. چودھری عسکر نے گویا بات ختم کی تو خدیجہ بیگم سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی. جیسے آپ کی مرضی بھائی صاحب، لیکن رشتے کی بات تو احمد ہی کریں گے. میرے لیے جیسا سلیمان ہے ویسے ہی تنویر ہے، میرے لیے دونوں بچے برابر ہیں. ان کی بات پر چودھری اکبر نے سر ہلایا. خیر چلو، وقت آیا تو دیکھی جائے گی، اب ہم چلتے ہیں. انہوں نے بات ختم کر کے اٹھنا چاہا. ارے نہیں بھائی صاحب، ایسے کیسے کھانا کھائے بغیر جانے نہیں دوں گی. ویسے میں شیدا سے کہہ کر کھانا لگواتی ہوں، آپ پریشان ہو فریش ہو کر آ جائیں. خدیجہ بیگم کہتی باہر کی طرف لکھمی تو دونوں بھائی بھی ان کے پیچھے باہر ڈائننگ روم ہال کی طرف آ گئے. لو بھائی لڑکیوں منہ میٹھا کرو. ماہا ایک بار پھر مٹھائی کا ڈبہ کھولے سب کے سامنے کھڑی تھی. کس خوشی میں بھائی، رتا نے استفسار کیا. میری آپی اور عباس بھائی کی بات پکی ہو گئی ہے، جلد ہی منگنی کی تقریب ارینج کریں گے. تم سب کو آنا ہے، اس لیے میں اپنی تیاری کر رکھو. بعد میں مت کہنا کہ پہلے سے نہیں بتایا. ماہا کی بجائے سندس نے تفصیل سے بتایا. ارے واہ، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، لیکن اس کے لیے یہ مٹھائی کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو ٹریٹ چاہیے، وہ بھی زبردست سی. کنزا نے مٹھائی کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے کہا.
چچ تو تم نے ایک بار بھی مونا کے بارے میں نہیں سوچا ماہا؟ حالانکہ بیچاری کا کتنا دل تھا تمہاری بھابھی بننے کا۔ ردا نے مونا کو دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا تو اس کی بات میں مونا تڑپ اٹھی۔ بے خبردار، جو تم نے ایسا سوچا بھی، اب وہ میرے بہنوئی اور میری آپ بھی بہت پسند کرتی ہیں عباس بھائی کو، اس لیے اب کہیں اور قسمت آزمائی کر لو۔ مونا کے کچھ کہنے سے پہلے سندس بول اٹھی تھی اور مونا پہلے ہی ردا کی بات پر پیچھے بیٹھی تھی اور گلاب جامن منہ میں رکھے جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اسے سندس کی بات نے مزید چنگاریاں لگا دی۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے جو میں ابا جی کی عمر کے بندے سے شادی کروں؟ تمہیں ہی مبارک کو، ایسا کھڑوس بہن ہوئی، 1 سال ہونے والا ہے ان کو پولیس میں بھرتی ہوئے، اب تک تو پکے پولیسیے بن چکے ہوں گے۔ مجھے کیا ضرورت ہے اتنے رومانٹک بندے سے متھا لگانے کی؟ میں تو کوئی رومانٹک سا بندہ ڈھونڈوں گی اپنے لیے جو صبح شام میرے حسن کے قصیدے پڑے۔ مونا نے سندس کی کنچائی کرتے ہوئے آخر میں بھوئیں اتارتے ہوئے کہا، ارے میرے بھائی کے بارے میں کچھ مت کہنا، اچھا وہ عام پولیس والے کی طرح نہیں ہے۔ حیرت زدہ سی ماہا نے آخر میں اسے تنبیہ کی، اوف وہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ وہ سب ایک مذاق تھا اور بس۔ اب جب کہ عباس بھائی کی منگنی ہو رہی ہے تو ہمیں اس کی تیاری ڈسکس کرنی چاہیے، نہ کہ فضول کی نوک جھونک میں ٹائم ضائع کریں۔ کنزا نے ان سب کی لڑتی چونچوں کے آگے بند باندھے۔ ہاں یار، اصل بات تو یہی ہے نا، ویسے کب تک ہے منگنی؟ مونا بھی لڑائی چھوڑ چھاڑ اصل موضوع کی طرف آئے۔ ہفتہ 10 دن تک، شاید نیکسٹ فرائیڈے، اگلے جمعے۔ ماہا نے سوچتے ہوئے کہا، ایسے کیسے فائنل کیوں نہیں کیا تم لوگوں نے؟ ردا نے پوچھا تھا۔ وہ عباس بھائی نے چھٹی کے لیے اپلائی کیا تھا، تو جیسے ان کی چھٹی منظور ہوگی نا، بس وہ دن رکھ لیں گے، دوستوں رشتہ داروں کو فون پر اطلاع کر دیں گے اور قریبی رشتہ داروں کے گھروں میں ماما اور ماموں کو جا کر دعوت دے آئیں گے۔ ماہا نے تفصیلاً بتایا۔ چلو پھر سب دعا کرو کہ انہیں جلدی چھٹی مل جائے، اور ان سے پہلے تم دونوں ہمیں اچھی سی پارٹی دینے کا سوچو۔ اسوا نے بلا کر زبان کھولی تھی۔ واہ بھائی، اسوا بولی تو کیا خوب بولی، صحیح کہتی ہے، کم عقل مندی کی نشانی ہے جب بولتی ہے سوچ سمجھ کر دانائی بھرا بولتی ہے۔ کنزا نے اسوا کے بولنے پر کہا تو باقی سب کے ساتھ اسوا بھی ہنس پڑی۔ امی آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں؟ اسوا نے ختیجہ بیگم کی طرف چائے کا کپ بڑھاتے بلا کر پوچھ ہی لیا۔ وہ جب سے کالج آئی تھی انہیں یوں ہی پریشان دیکھ رہی تھی، کالج سے آئی تھی لیکن پھر خاموش تھی کہ شاید اس کا وہم ہو، لیکن اب جب کہ شام کا وقت ہونے کو تھا وہ ہنوز کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اور پھر شیدا نے بتایا تھا کہ دونوں تایا آئے تھے، ایسے میں اس کا ختیجہ بیگم کی پریشانی کے بارے میں جاننا مزید ضروری ہو گیا تھا۔ ارے نہیں بیٹا، تمہارا وہم ہے، ختیجہ بیگم نے بات کو ٹالنا چاہا۔ شیدا بتا رہی تھی کہ دونوں تایا آئے تھے آج اور کھانا کھا کر گئی ہیں۔ اس وقت آج پریکٹیکل تھا جب بھی کالج سے دیر سے لوٹی تھی، اور یوں وہ تایا صاحبان سے ملاقات سے محروم ہو رہی تھی۔ تمہارے تایا چاہتے ہیں کہ ہم دونوں گاؤں شفٹ ہو جائیں، ختیجہ بیگم نے ملا کر اسے ادھوری بات بتا دی تھی۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ اسوا نے حیرت سے پوچھا تھا۔ اب تمہارے بابا ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو ان کا خیال ہے کہ ہمیں وہیں چل کر رہنا چاہیے۔ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ختیجہ بیگم نے بتایا تو ایک سایہ سا اسوا کے چہرے پر آ کر گزر گیا۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ اسے دھیمے لہجے میں استفسار کیا۔ میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا ہے کہ تمہارے ایف اے ہونے تک ہمیں یہی رہنے دے، تو وہ مان گئے۔ اب دعا کرو کہ اس وقت تک تمہارے بابا مل جائے، ورنہ ہمارا مقدر وہی حویلی ہوگی جہاں چند گھنٹے گزرنا دوبر ہو جاتا ہے ہمارے لیے۔ ختیجہ بیگم کی آواز بے بسی کے احساس سے دبی مزید دھیمی ہوگی، اور عثمان ان کے چہرے سے نظریں ہٹانا بھول گئی تھی۔ اس کی اب تک ان کی زندگی میں احمد حسن نے اسے ایک رات میں گاؤں میں نہیں گزارنے دی تھی۔ جتنا وقت بھی بیت جاتا وہ ختیجہ اور اسوا کو ساتھ لے کر نکل آتے اور اپنے گھر آ کر ہی آرام کرتے۔ انہیں اپنے تایا زاد بھائیوں کا ماحول سخت ناپسند تھا۔ خود انہوں نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے ننیال میں تعلیم کے گھر سے ڈیرا جما لیا تھا۔ جب وہ بی اے کے بعد کالج گئے تو وہاں دل نہ لگا، انہوں نے شہر میں ہی گھر بنا لیا۔ ختیجہ بیگم ان کی سگی ماموں ذات تھی۔ جیسے احمد حسن اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے، ایسے ختیجہ بیگم بھی اپنے والدین کی ہزاروں ایکڑ جائیداد کی اکلوتی وارث تھی۔ بچپن کا ساتھ کب پسندگی میں ڈھلا دونوں کو ہی خبر نہ ہو سکی۔ بڑے تو پہلے سے ہی ان کے رشتے کے حق میں تھے، یوں بغیر کسی رکاوٹ کے ان کا رشتہ طے ہو گیا، اور ختیجہ بیگم کے میٹرک کرتے ان کی شادی کر دی گئی۔ قدرت خدا کے اسوا کے بعد ان کے ہاں مزید کوئی اولاد نہ آئی، اور یوں اسوا بھی اپنے والدین کی اکلوتی وارث تھی اور ماں اور باپ دونوں سے ورثہ میں ملنے والی بے انداز زمین جائیداد کی اکلوتی وارث بنی۔ اب ایسے میں جب کوئی قریبی ننیالی اور ددیالی رشتہ دار نہ تھے تو احمد حسن کے تایازاد چودھری اکبر اور چودھری اصغر ان کے بھائی بنتے تھے، اور وہ احمد حسن سے محبت کرتے تھے۔ احمد حسن کے شہر آ کر شادی کر لینے کے بعد ان کے اماں ابا کی وفات کے بعد بھی انہوں نے احمد حسن سے رابطہ نہ توڑا اور اکثر دوسرے چوتھے ہفتے ملنے آتے رہتے تھے۔ یوں احمد حسن کو بھی 1.5 ماہ بعد ان کے یہاں جانا پڑتا، اور کچھ وہ اپنی زمینوں وغیرہ کا حساب کتاب بھی دیکھنے جاتے تھے۔ سو ان کا آپس میں تعلق ابھی تک قائم تھا۔ ایسے میں اب احمد حسن کی غیر موجودگی میں ختیجہ اور اسوا کے سرپرست وہی تھے جب انہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، جبکہ ختیجہ بیگم کا خیال دوسرا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ اصل میں اسوا کی بے انداز جائیداد کے لالچ میں تھے۔ اب یہ تو وقت گزرنے پہ ہی ثابت ہونا تھا کہ وہ ان کے ساتھ مخلص تھے یا نہیں۔ مہا 1 بجنے والا ہے اور تمہارے بھائی کا کوئی پتہ نہیں، فون کرو اس سے کہ جلدی پہنچے، ابھی سے تیار بھی ہونا ہے۔ اب کیا اپنے منگیتر کے سامنے یونیفارم پہن کر شرکت کرے گا؟ ختیجہ بیگم کوفتی بھرے لہجے میں مہا سے مخاطب تھی۔ مہا بھائی کا فون آ گیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ مہمانوں کے ساتھ ہال میں پہنچ جائے، وہ وہیں آ جائیں گے آدھے گھنٹے تک۔ مہا نے کان میں چمکیاں ڈالتے ڈالتے ایک لمحے کو مڑ کر نہ دیکھا، پھر اسے آئینے میں دیکھنے لگی۔
حد ہو گئی ہے اس لڑکے کی بھی، زمانے بھر سے نرالی نوکری ہے۔ اچھا سنو، اس سے کہو کہ ہم اس کے کپڑے ساتھ لے جا رہے ہیں، وہیں ہال میں جا کر ڈریس اپ ہو جائے گا۔ اب کیا پہلے گھر آئے گا، تیار ہوگا، پھر ہال پہنچتے پہنچتے نواب صاحب شام کر دیں گے۔ چلو بچوں، تم سب یہ سامان اپنی نگرانی میں گاڑی میں رکھاؤ۔ شاباش۔ وہاں سے بات کرتے کرتے انہوں نے کنزا، ردا اور مونا کو وہ تمام سامان سنبھالنے کی ذمہ داری سونپی جو انہیں عباس حیدر کی دلہن ہادیہ کے لیے لے کر جانا تھا، اور خود عباس کے کمرے کی طرف مڑی تاکہ اس کا سامان لے جا سکیں۔ ہادیہ چونکہ سندس کی بہن تھی، اس لیے سندس نے تو اپنے گھر سے ہی فنکشن میں شریک ہونا تھا، لیکن چونکہ اسوا کی سندس سے زیادہ دوستی تھی، اس لیے وہ بھی ہادیہ کی طرف سے شرکت کر رہی تھی۔ بہت عرصے بعد خدیجہ بیگم اور اسوا کی ایسی گھریلو تقریب میں شریک ہوئی تھی۔ اسوا بہت خوش دکھائی دے رہی تھی اور خدیجہ بیگم مطمئن تھی کہ اسوا کے لیے یہ تبدیلی خوش آئندہ تھی۔ کچھ گھنٹوں کے لیے سے وہ اپنے خول سے باہر تو نکلی تھی، لڑکے والے پہنچ گئے تھے اور ان کا استقبال پھولوں کی پتیوں سے کیا گیا تھا۔ ارے واہ، عباس بھائی کی سالی نمبر 2 تو ہم سے پہلے پہنچ گئی ہے۔ انسان نے اسوا کو سندس کے ساتھ پھولوں کی پلیٹ پکڑے دیکھا تو کھلکھلاتے ہوئے چھڑا، نمبر 2 یعنی کہ دال میں کالا ہے۔ ردا نے کنزا کی بات اچکی، وہ سب گپ شپ کرتی راستے سے ہٹ کر ایک طرف آ کھڑی ہوئی۔ کیا مطلب بھائی؟ ماہا نے استفسار کیا۔ ارے بھائی 2 نمبر یعنی کہ فراڈ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اوپر سے تو عباس بھائی کی سالی ہے لیکن اندر سے کچھ اور ہے، کنزا نے کھلکھلاتے ہوئے کہا تو سندس نے ایک اور زرداد چھانپڑ اسے رسید کیا۔ جی نہیں، جیسے تم چاروں ہادیہ آپی کے نندے ہو، اسی طرح ہم دونوں عباس بھائی کی سالیاں ہیں، اور بس۔ سندس کی بات پہ ابھی وہ کوئی کامنٹ نہ دے پائی تھی کہ ویٹر ان سب کو کولڈ ڈرنک سرو کرنے وہیں آ پہنچا۔ سب شرافت کے چولے اوڑے ہم خاموشی سے کولڈ ڈرنک لینے لگی۔ عباس بھائی کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے؟ سب نے ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے سوال کیا۔ وہ ابھی آئے ہی نہیں تو نظر کیسے آئیں گے؟ مونا نے ترنت جواب دیا۔ وہ کیوں؟ اسوا نے حیرت سے پوچھا۔ وہ ابھی آفس میں ہی تھے، آدھے گھنٹے تک پہنچنے کا کہہ رہے تھے۔ 20 منٹ تو ہم آئے ہوگے، 10-15 منٹ تک پہنچ جائیں گے، ماہا نے تفصیلی جواب دیا۔ توبہ ہے، ویسے عباس بھائی کی ایسے بھی کیا فرض جناسی کہ بندہ اپنی زندگی کے اتنے اہم دن پہ بھی وقت نہ نکال پائے۔ کنزا نے ہنستے ہوئے لہجے میں کہا تو سب جتنی عباس حیدر سے ملنے کی اشتیاق تھی اتنا ہی دیر کر رہا تھا۔ تم اپنے لیے کوئی بے روزگار ڈھونڈنا تاکہ ہر وقت تمہارے گھٹنوں سے لگ کر بیٹھا رہے۔ ردا نے اسے چڑھایا۔ اللہ نہ کرے ایسی بتوا تو نہ دو۔ کنزا نے ردا کو ہلکا سا دھکا دیتے ہوئے کہا۔ ردا لڑکھڑا کے ساتھ کھڑی اسوا سے ٹکرائی تو اسوا کے ہاتھ میں پکڑی بوتل اس کے اوپر آ گئی۔ اف، وہ اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے اسوا پیچھے ہٹی۔ کبھی تو انسانوں کی جون میں آ جایا کرو، تم لوگ جاؤ اسوا، وہ سامنے واش روم ہے، تم پانی سے صاف کر لو، مہانے نے گھرتے ہوئے اسوا سے کہا تو اسوا سر ہلاتی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ واش روم سے واپسی پر اچانک اس کے قدم پیچھے سے آتی پکار پر مدھم پڑ گئی۔ میم ایکسکیوز می، پلیز ذرا مہا کو تو بلا دیجیے گا اگر آپ اسے جانتی ہیں تو، یا پھر سندس کو پلیز۔ اسوا کے مڑنے تک وہ حقیقتاً اس کے سر پر آ چکا تھا۔ پولیس یونیفارم میں 6 فٹ سے نکلتے قد اور کسرتی جسم کے مالک اس شخص کے سامنے اسوا ایک دم گڑیا سی لگی تھی۔ وہ فوراً 2 قدم پیچھے ہٹی، سر ہلاتی اندر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ عباس حیدر بے ارادہ ہی سے دیکھتا رہ گیا۔ کتنا حزن تھا اس چھوٹی سی لڑکی کی آنکھوں میں، جیسے کوئی بڑا دکھ چھپانے کی صحیح ہو، نہ جانے ہے کون۔ وہ مہا کے آنے تک اسوا کے اداس آنکھوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ اوفو بھائی، کہاں تھے آپ اور موبائل کیوں بند کر رکھا تھا؟ مہا نے خفگی سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ سوری، موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً اسے پیشتر معذرت کی۔ اچھا چلیں آپ فریش ہوں، میں آپ کے کپڑے لاتی ہوں، مہا کہہ کر اندر گئی۔ اندر کی طرف لپکی تو وہ بھی فوراً واش روم کی طرف لپکا۔ واش روم کے ساتھ مل کر ڈریسنگ روم خالی تھا۔ مہا دروازہ نوک کر کے اسے بتا گئی تھی کہ کپڑے باہر رکھے ہیں۔ نہانے کے بعد اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازے کے ساتھ لٹکا تولیہ کھینچا تو ساتھ ہی پینٹ اور بنیان بھی اس کے ہاتھ میں تھی، لیکن شرٹ ندارت۔ پینٹ پہ بنیان چڑھائے وہ جیسی باہر نکلا تو سامنے والا دروازہ کھول کر وہی اداس آنکھوں والی لڑکی ایک پاؤں اندر دوسرا باہر رکھے شرم سے لال ہوئی سے دیکھ کر نظریں چرا گئی۔ سوری، میں سمجھی اندر کوئی نہیں ہے، وہ میرا موبائل۔ بات ادھوری چھوڑ کر وہ فوراً باہر کی طرف مڑی تھی کہ عباس حیدر نے آواز دی۔ اٹس اوکے، آپ اپنا موبائل لے سکتی ہیں۔ شرٹ پہن کر اس کے بٹن بند کرتا وہ مڑ کر کوٹ پہننے لگا۔ سامنے لگے آئینے میں اسوا صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کی 2 دریا گلابی رنگت میں شرم کی سرخی کھل کر مزید نکھار پیدا کر رہی تھی۔ عباس حیدر نے کوئی چڑھتی نظر اس پر ڈالی اور اپنے بال بنانے لگا، جبکہ اسوا تیزی سے اپنا موبائل اٹھا کر باہر نکل گئی۔ نہ جانے کون ہے، شاید مہا کا کوئی کزن ہے، لیکن شکل دیکھی دیکھی لگ رہی ہے۔ مہا بڑا ہینڈسم ہے، مونا وغیرہ دیکھ لیں تو پاگل ہی ہو جائیں گے اس کے پیچھے۔ میں اسوا بلا ارادہ ہی اس کے بارے میں سوچتی رہی، جب کنزا کی چیخ نما آواز پر حیرانی سے اس کی سمت دیکھا۔ ارے یہ ہیں عباس بھائی، مائی گاڈ، یہ تو کہیں سے بھی مہا سے 10 سال بڑے نہیں لگے، بمشکل 4-5 سال کا گیپ لگتا ہے۔ اپنی ٹریننگ والی تصاویر کے بعد سے اس میں اسمارٹ ہو گئے ہیں سال بھر میں۔ سامنے اسٹیج کی طرف رخ کیے وہ تبصرہ کر رہی تھی۔ بھائی اپنی فٹنس کا خاص خیال رکھتے ہیں، جبکہ میں شروع سے ہی پیٹو ہوں، مہا نے ہنستے ہوئے کہا تو اسوا نے بھی سامنے اسٹیج کی طرف نظر اٹھائی۔ اگلے ہی لمحے دل گویا اچھل کر حلق میں آ گیا تھا، تو وہی شخص ہے جسے وہ کچھ دیر پہلے پولیس والا قرار دے چکی تھی۔ ہادیہ احسان کے ہمراہ بیٹھے ہنستے مسکراتے عباس حیدر نے ایک ہی پل میں اسوا کو اندر تک خالی کر دیا تھا۔ نہیں یہ وقتی کشش ہے یا پھر کنزا مونا کی باتوں کا اثر ہو گیا مجھ پہ، ویسے بھی ہم جیسے وڈیروں کے مقدر میں صرف عیاش وڈیروں کا ساتھ ہی لکھا ہے، ایسا نہ ہو تو پرکھوں
की ज़मीन और जायदाद बट जाए या फिर कौन हमारी चौधराहट को मानेगा। करवाहट से सोचते हुए उसने आंखों में आई नमी को अंदर ही उतारा और खुद को किंजा और रिदा वगैरह की बातों में उलझाने की कोशिश की। देखो बाबा, अब खा लो कुछ, 3 दिन से भूखे हो, 1.5 साल होने को आया है और तुम अभी तक इधर के आदी नहीं हुई हो। 1000 बार बोला है कि अब भूल जो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, कम से कम इस वक्त तक, जब तक चौधरी साहब ना चाहें। फिर क्यों खुद को हलकान करते हो? अपनी जवानी पर तरस खाओ। करमदाद ने इसके नाम बेनाम कैदी को देखते हुए कहा, मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। अब तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्यों मुझे यहाँ कैद कर रखा है और किसकी इजाजत से। इसने करमदाद की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, ना साईं, हमें ना तो कुछ बताया जाता है और इस पर भी ये धमकी अलग के कुछ मत बताना। अब देखो, हमें तो ये तक मालूम नहीं है कि तुम्हारा नाम क्या है, बाकी क्या खाक मालूम होगा। करमदाद ने खुफकी भरे लहजे में कहा, किसी भी शख्स के मुतालिक इतनी राजदारी पहली बार बढ़ती जा रही थी, वरना हर शख्स के बारे में जो भी चौधरी साहब की आंखों दिखाता करमदाद को बताकर उठवा लिया जाता। लेकिन इस बार मामला दूसरा था। इस दफा किराए गुंडों से उठवाया गया था शायद, लेकिन इससे पहले कि वो मजीद बात करता, बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ पर फौरन भाई की तरफ लपका। इस शख्स ने दरवाजे की दर से आंख लगाकर सामने देखना चाहा, लेकिन इस तरफ कोई मौजूद ना था। कमरे के इकलौते रोशनदान को हसरत से देखते इसने बेबसी से हाथ मले। रोशनदान इतना ऊंचा था कि वहां इसकी पहुंच ना थी। अचानक इसे पिछली तरफ दीवार में सुराख का ख्याल आया, जो इसे कमरे के एक एक ईंट बजाते हुए मिला था। वो फौरन इससे पेशतर इसकी तरफ लपका और एहतियात से ईंट बाहर खींची, लेकिन अफसोस इस तरह भी कोई ना था। पंजों के बल ऊंचा होता इसने इधर उधर जहां तक मालूम था निगाह दौड़ाई। जमीन पर गाड़ी के टायरों के निशान ने इसे चौंका दिया। यकीनन वो शख्स वापसी पर इस तरफ से गाड़ी निकाल ले जाएगा। सोचते हुए इसने अपनी निगाहें बाहर के रास्ते पर जमा दी। 4-5 मिनट बाद गाड़ी का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई और साथ ही जनाटे की आवाज़ के साथ गाड़ी इसके सामने से गुजरी। लैंड क्रूजर की फ्रंट सीट पर बैठे शख्स को देखकर वो कुछ लम्हों के लिए गोया साख्त हो गया। चौधरी अस्कर वो गो मगो की कैफियत में वहीं खड़ा था कि करमदाद दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। ओए तू इधर क्या कर रहा है और ये ईंट क्यों निकाली है? ओए तूने, करमदाद ने घबराए हुए लहजे में कहा। न जाने कौन है, अगर इसे चौधरी साहब का मालूम हो गया तो समझो मैं तो गया। करमदाद, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं चौधरी अहमद हसन चौधरी अस्कर का सगा चाचाजाद हूँ, चौधरी हशमत का इकलौता बेटा, चौधरी इनामुल्लाह का इकलौता दामाद। करमदाद का मुंह हैरत से खुला रह गया। चंद नामों के लिए तो इसे कुछ बोला न गया। साईं आप? दोनों हाथ बांधे वो एहतराम से नजरें नीचे किए खड़ा था। बेशक अहमद हसन ने बेशर वक्त शहर में गुजारा था, लेकिन चौधरी हशमत मरते दम तक हमारे गाँव में ही रहे थे और वहीं दफन हुए थे। इन्हें अपना गांव तो क्या, आसपास के सारे गांव के लोग जानते थे। पर साईं, आपसे क्या दुश्मनी है उनकी? मेरी और मेरी बीवी के साथ साथ हमारी औलाद की बदकिस्मती भी यही है कि वो भी इकलौती है। एक ही बेटी है मेरी जाती और ससुराली जायदाद की इकलौती वारिस। इसका हाथ मांगा था अपने आवारा और नालायक बेटे के लिए चौधरी अस्कर ने, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। इसकी सजा है ये। अब ये मेरे पीछे मेरी बीवी को दबाव में लाकर मेरी बिच्ची को जिंदान में कैद करने के चक्कर में होगा यकीनन। लेकिन तुम्हें इस सब से क्या सरोकार? तुम चौधरी अस्कर के करनाते हो। जाओ जाकर इससे कहो कि मर्द है तो मर्दों की तरह से बात करें। मैं अपनी सारी दौलत जायदाद इसे लिख कर देने को तैयार हूँ, लेकिन खुदा के लिए मेरी मासूम बच्ची को बख्श दे। मैंने इसे बड़े नाजो नाम से पाला है। इनके माहौल में वो रच बस ना सकेगी और मुरझा जाएगी। आंखों में आई नमी को झटकते हुए इसने सख्ती से कहा, साईं, जैसे वो मेरे बड़े हैं ऐसे आप भी बड़े बड़े हैं। मेरे दादा ने बरसों आपकी दादा की खिदमत की है। फिर मेरे बाप ने शहर का रुख किया तो मैं भी वहीं की गलियों में पलने बढ़ने लगा। बाप के मरने के बाद भी काफ़ी अरसा आवारा फिरता रहा। फिर तायाजाद भाइयों के कहने पर पिछले 2 सालों से चौधरी अस्कर के साथ हूँ। चोरियों और चुकारियों में 1-2 बार जेल भी जा चुका हूँ। जब भी चौधरी अस्कर इन कामों में मुझे मुलविस रखता है। लेकिन साईं, अगर हम दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करें तो दोनों बचकर निकल सकते हैं। अपनी छोटी छोटी आंखों को घुमाते करमदाद ने राजदार अंदाज में कहा। करमदाद ने इसे अपने मुस्तकबिल बदलता नजर आ रहा था। क्या मतलब? अहमद हसन ने हैरत से कहा, मेरे पास दूसरी कोई पनाहगाह नहीं है साईं, जहां मैं जाकर चौधरी अस्कर और पुलिस दोनों से बच जाऊं। अगर आप मुझे वो पनाहगाह देने का वादा करें तो मैं कोशिश करके आपको यहाँ से भगाने की कोशिश करूंगा। करमदाद ने सरगोशी में बात करते हुए कहा, अगर मैंने तुम जैसे कानाते पाले होते तो आप आज यहाँ ना होता। ये मेरा शिरफाना दर्ज जिंदगी ही था जो मुझे आज ये देखना पड़ रहा है। अगर मैं आम वडेरों की तरह होता तो किसी की जरूरत ना होती कि यूं मेरे घर का तमाशा बनाता। दोनों हाथों को आपस में मलते चौधरी अहमद हसन की बेबसी अरूज पर थी। देखो साईं, आजकल यही असूल है, कुछ दो और कुछ लो। आपके पास ताकत नसीब पैसा तो है, आप मुझे किसी दूसरे मुल्क में सेट करवा सकते हैं, कोई छोटा मोटा कारोबार करवा सकते हो तो फिर ठीक है। 60-70 लाख आपके लिए कुछ मायने रखते, लेकिन मेरी जिंदगी बदल देगी। अभी मेरे आगे एक उम्र पड़ी है, 35 का हो रहा हूँ, लेकिन अभी तक शादी नहीं कर सका। अब अगर मुझे ये गोल्डन चांस आप मैसर कर दो तो मैं आपके लिए राह हमवार कर सकता हूँ। करमदाद ने चौधरी अहमद को देखते हुए कहा, इसके लिए तुम्हें मेरे जुबान पर एतबार करना होगा। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। चौधरी अहमद की बात पर करमदाद ने गहरी सांस भरी। 1000 और ऊपर तइश जिंदगी के लिए सौदा महंगा तो ना था, मुझे मंजूर है। करमदाद ने इस बात में सर हिलाया, लेकिन ध्यान रखना ये कोई आसान काम नहीं है। चौधरी अहमद ने इसे तंबी की। फिक्र न करने साईं, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। करमदाद ने बात खत्म की और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। दरवाजे के पास खड़े होकर इसने सामने देखा
آس پاس دور دور تک کوئی نہ تھا۔ اس نے گہری سانس بھرتے دروازے کو تالا لگایا، کام کا بہانہ بنا کر باہر نکل گیا۔ اب سب سے پہلے کام اسے تالے کی ڈپلیکیٹ چابی بنوانے کا کرنا تھا۔ یقیناً اس کے لیے کسی کی مدد درکار تھی۔ خود اس پہ تو نہ جانے کتنے افراد نگرانی پہ مامور تھے۔ وہ اگرچہ لوگوں کی تعداد نہ جانتا تھا لیکن نگرانی سے تو واقف تھا نا، جب ہی اس رازدارانہ کام کو مزید رازداری سے سر انجام دینا چاہتا تھا، اور اس کے لیے اسے کم سے کم 3 سے 4 ماہ کا عرصہ درکار تھا۔ چودھری اصغر کی یہ خفیہ جیل فرار کے لفظ سے ناشنا تھے، اور اس کا حوصلہ صرف اور صرف کرم داد ہی کر سکتا تھا، جو یہاں کا دادا تصور کیا جاتا تھا۔ فرسٹ ایئر کے ایگزامز کے بعد ان سب نے سیکنڈ ایئر کی تیاری کے لیے اکیڈمی جوائن کر لی تھی، اور جب کہ سیکنڈ ایئر کا داخلہ ٹیسٹ شروع تھا تو وہ سب شوقیاں چھوڑ چھاڑ سنجیدگی سے پڑھائی کی طرف متوجہ تھی۔ فرسٹ ایئر کی طرف سیکنڈ ایئر بھی اچھے نمبروں سے پاس کرنے کا عزم لیے ہوئے تھی۔ داخلہ ٹیسٹ کے کچھ دنوں بعد ہی ان سب کو تیاری کے لیے فری کر دیا گیا تھا، اور یوں وہ سب گھروں میں بیٹھی دن رات تیاری میں جتی ہوئی تھی۔ اسوا بیٹا کچھ دیر آرام کر لو پھر پڑھ لینا، خدیجہ بیگم نے اسے مسلسل کئی گھنٹوں سے پڑھتے دیکھ کر کہا۔ بس یا سمی تھوڑی دیر اور پھر اٹھنے لگی ہوں، اسوا نے نرمی سے کہہ کر دوبارہ خود کو کتاب کی طرف متوجہ کر لیا۔ یا اللہ میری اس بچی کو مدد فرمانا، مولا اس سے دینی اور دنیاوی ہر امتحان میں کامیاب کرنا، آمین۔ اسوا کے امتحانات تک کامی خدیجہ بیگم کے لبوں پر ایک ہی دعا تھی۔ آخری پیپر دے کر جب وہ گھر آئے تو چھوٹے تایا نے لینے آ پہنچے تھے۔ بیگ میں اپنے چند جوڑے ضرورت کی چند چیزیں لیے دونوں ماں بیٹی گاؤں آ گئی تھی۔ اگرچہ پریکٹیکل کے لیے اسوا کو ابھی جانا تھا لیکن بقول چودھری اصغر ایک ہی دن کی تو بات ہے، گاؤں سے ہی آ کر دے جائے گی، اور یوں اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہ بچا تھا۔ اشفاق حسین یونیفارم کیپ سر پر جماتے ریوالور بیلٹ میں رکھتے اس نے زوردار آواز میں کہا تو سلوٹ مارتا اشفاق حسین فوراً حاضر ہوا۔ جی سر، گاڑی تیار کرو، ایک جگہ ریڈ کے لیے جانا ہے۔ اشفاق حسین کا حکم دیتا وہ سامنے پڑی فائل پہ آخری نظر ڈال کے اسے دراز میں رکھنے لگا۔ کتنی گاڑیاں سر جی؟ اشفاق حسین نے جانے سے پہلے پوچھا۔ 2-3 اور جلدی، اگلی 20 منٹ میں ہمیں وہاں پہنچنا ہے۔ اس کے کہنے پر اشفاق حسین سلوٹ مار کر جی سر کہتا باہر نکل گیا۔ سر جی گاڑیاں تیار ہیں۔ 5 منٹ بعد اشفاق حسین نے اطلاع دی تو وہ سر ہلاتا اس کی ہمراہ ہو لیا۔ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی تمام گاڑیاں حرکت میں آ گئیں اور آگے پیچھے تیزی سے محو سفر ہوئیں۔ تقریباً 20 منٹ کے سفر کے بعد گاڑیاں ایک درمیانے درجے کے رہائشی علاقے کے پاس پہنچ گئی، جب عباس حیدر نے ہاتھ بڑھا کر وائرلیس پکڑا اور اسے اپنے پیچھے آتی گاڑیوں کو ہدایات جاری کی۔ 08 آپ اگلے موڑ پر گاڑی روک کر گلی میں پھیل جائیں۔ گلی کے آخری 2 مکان ہمارا فوکس ہیں، اس کے علاوہ بھی دھیان رہے آس پاس کے گھروں سے بھی کوئی مشتبہ فرد بھاگنے نہ پائے۔ یس سر، جو حکم۔ عباس حیدر کے حکم پر دھیمی پڑتی گاڑی جس کا آخری نمبر 08 تھا زناٹے سے ان دونوں گاڑیوں کے بیچ میں سے نکل کر آگے بڑھ گئی۔ 09 آپ یہاں رک کر ہمارا انتظار کریں، اگر ضرورت پڑی تو آپ کو بلا لیں گے۔ عباس حیدر کے کہنے کے ساتھ ڈرائیور نے فوراً گاڑی روکی اور ساتھ ہی 09 نے بھی ان سے چند فٹ کے فاصلے پر بریک لگا دی۔ گاڑی کے رکتے ہی عباس حیدر اور اس کے ساتھ موجود افراد تیزی سے باہر نکلے اور محتاط قدموں سے گلی میں داخل ہو گئے۔ اپنے ساتھ آئے افراد کو مختلف پوزیشنز میں کھڑا کر کے ایس پی عباس حیدر نے اپنی جگہ کا تعین کیا اور آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے کسی کے باہر آنے کی آہٹ سن کر دروازے کے سامنے سے ہٹ کر فوراً سائڈ پر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ کون؟ اندر سے سوال کیا گیا اور جواب نہ پا کر دروازہ کھول کر گلی میں جھانکنے کی کوشش کرتا شخص اگلی پل عباس حیدر کی مضبوط گرفت میں تھا۔ منہ پر جمے مضبوط ہاتھ کی بدولت وہ کوئی بھی آواز نکالنے سے قاصر تھا۔ کل رات جو نیک رادار آئے ہیں وہ چاہیے ہمیں، بس اس لیے آواز نکالنے کی کوشش مت کرنا۔ کراتے لہجے میں کہی کہ یہ عباس حیدر کی بات سے اس کی رہی صحیح مزاحمت بھی دم توڑ گئی۔ اشارے پہ ساتھ موجود پولیس اہلکار تیزی سے اندر داخل ہوئے، بآسانی مطلوبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ ان تینوں مجرمان کے پاس سے اسلحہ بھی کافی مقدار میں برآمد ہوا تھا۔ مالک مکان کو بھی پوچھ گچھ کے لیے ساتھ لیے وہ واپس ہوئے تو راستے میں ہی عباس حیدر نے اعلیٰ افسران کو ان افراد کی گرفتاری کی خبر دی۔ مطلوبہ افراد کی تلاش میں پولیس پچھلے 1 سال سے خوار ہو رہی تھی، اب جا کر ان کی گرفتاری عمل میں آئی تھی، جس کا سہرا عباس حیدر کے سر تھا اور اپنی اس کامیابی پر وہ بے تحاشا خوش تھا۔ رضیہ چودھری اصغر نے دودھ کا گلاس لیے جاتی رضیہ کو پکارا۔ جی سائیں۔ رضیہ فوراً ان کے سامنے آ موجود ہوئی۔ یہ دودھ کس کے لیے لے جا رہی ہو؟ سائیں خدیجہ بیگم کے لیے، رضیہ نے جواب دیا۔ اچھا سنو، انہیں کہنا کہ آ کر میری بات سن جائے۔ چودھری اصغر کہہ کر آگے بڑھ گئی اور رضیہ کے پیغام دینے پر تھوڑی دیر بعد خدیجہ بیگم ان کے سامنے تھی۔ دیکھو خدیجہ، اب احمد حسن کا کو تو کچھ پتہ نہیں چل سکا، اس لیے اب میرا اور بھائی صاحب کا خیال ہے کہ اب تمہیں اب فیصلہ کر لینا چاہیے۔ کسی ایک بچے کو اپنا بیٹا بنا لو، جس کو چاہو، اور اب بچی کی زندگی شادی کر دو تاکہ تم اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاؤ۔ چودھری اصغر کی بات چودھری اکبر نے بھی سر ہلایا، گویا کہ وہ بھی اس سے متفق تھے اور اب صاف بات کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ بھائی جی، اسے میری درخواست سمجھے منت، لیکن خدارا میری بچی پہ ترس کھائے۔ میں جس بچے کو آپ چاہیں سرپرستی میں لینے کو تیار ہوں، لیکن اسوا کا بھائی بنا کر اسے زمین جائیداد کا وارث بھی بنا دوں گے، لیکن اس کے بدلے آپ اسوا کو آزاد کرتے ہو، اپنی زندگی کے فیصلے میں آزاد ہو۔ خدیجہ بیگم نے گویا آخری بازی پر اپنے تمام جمع پونجی لگا دی تھی۔ تم ہمیں برادری میں ذلیل کروانا چاہتی ہو؟ کس صورت ممکن نہیں ہے خدیجہ، تمہیں ہر حال میں بچی کو ہمارے بیٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی آنا ہوگا، ورنہ دوسری صورت میں نفع نقصان کے تم خود ذمہ دار ہوگی۔ چودھری اصغر کی بات میں چپی واضح دھمکی پہ خدیجہ بیگم تلملا کر رہ گئی، فوراً مصالحت کی راہ اختیار کی۔
ٹھیک ہے بھائی صاحب، جیسے آپ کی مرضی، آپ کی بچی آپ کا خون ہے، میں کون ہوتی ہوں کچھ کہنے والی۔ خدیجہ بیگم کی بات پر دونوں بھائیوں کے چہرے کھل اٹھے۔ یہ ہوئی نا عقل والی بات، اور دیکھو اسوا ہماری بیٹی ہے، اسے اپنی زندگی کا اتنا فیصلہ کرنے کا پورا اختیار ہے، تم اس سے مشورہ کر لو، پھر چاہے وہ تنویر کو زندگی کا ساتھی چنے یا خواہ سلیمان کو، ہاں میں اس کا ہر فیصلہ قبول ہوگا۔ چودھری اکبر کے کہنے پر خدیجہ بیگم اس بات میں سر ہلاتی اٹھ گئی۔ ان کا ذہن تیزی سے جوڑ توڑ میں مصروف تھا، جلد ہی انہیں ایک راہ فرار میسر آ گئی۔ امی اگلے ہفتے میرا پریکٹیکل اور کل سے تیاری کے سلسلے میں ٹیچرز نے بلوایا ہوا ہے، تایا ابو جانے دیں گے مجھے؟ اسوا نے اس خوف میں ڈوبی ماں سے سوال کیا تو خدیجہ بیگم کی پرسوچ نگاہیں اس کے چہرے پر ٹیکیں۔ اسوا میری بات غور سے سنو، خدیجہ بیگم نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ دونوں ماں بیٹی اس وقت حویلی کے دالان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی اور آس پاس کوئی نہ تھا۔ مرد حضرات اپنی روزمرہ مصروفیات میں گھر سے باہر تھی۔ ایمن اپنی ماں کے ساتھ انیال کی ہوئی تھی، رئیس امینہ بھابی تو وہ اپنی نگرانی میں کھانا پکوا رہی تھی، اور اسے سنہری موقع ان ماں بیٹی کو میسر نہ آتا بات کرنے کو۔ ان کے انداز پر اسوا نے استفسار انداز میں انہیں دیکھا۔ اسوا، حالات اس نہج پر آ پہنچے ہیں کہ اب ہمیں کوئی حتمی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ تمہارے چاچا چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی سلیمان یا تنویر میں سے کسی ایک سے کر دی جائے۔ خدیجہ بیگم کے کہنے پر میں سکتے کی سی کیفیت میں آ گئی۔ میں نے پوری کوشش کی ہے تمہارے تایا اس شرط کو چھوڑ دے، لیکن وہ کسی صورت اس کے لیے مادہ نہیں ہے، اور یہ سب کچھ صرف زمینوں کے لیے کر رہے ہیں، اور زمیندار زمینوں سے کتنی محبت کرتے ہیں تمہیں اچھی طرح پتہ ہے۔ تمہارے تایا نے بات نہ ماننے کی صورت میں ہر قسم کے نفع نقصان سے خود کو بری قرار دے دیا، اور اس کا دوسرے لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں کسی بڑے نقصان سے دوچار کر سکتے ہیں۔ تمہیں تو وہ کچھ نہیں کہیں گے، لیکن مجھے یقین ہے کہ کسی روز میرے کھانے میں زہر ملا کر مجھے راستے سے ہٹا دیا جائے گا، اور پھر تم ان کے لیے کچھ مشکل نہ کھڑی کر سکو گی۔ خدیجہ بیگم کے کہنے پر اسوا نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ نہیں امی، بابا کے بعد اب مجھے آپ کو کسی صورت نہیں کھونا۔ آپ تایا ابو سے کہیں کہ مجھے ان کا ہر فیصلہ منظور ہے، شاید اس ذریعے بابا بھی ہمیں واپس مل جائیں۔ اسوا کے کہنے پر خدیجہ بیگم نے فخر اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں سے دیکھا۔ ان کی بیٹی اپنے ماں باپ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ ان کی خاطر اپنی ساری زندگی داؤ پر لگانے کو تیار تھی۔ انہوں نے اسوا کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور دھیرے سے اس کا گال تھپا کر مسکرائی۔ میں نے یہ سب تمہیں اس لیے نہیں بتایا بیٹا کہ تم خود کو پابند سلاسل کر لو، میری بات غور سے سنو۔ اسوا، تم صرف پریکٹیکل والے دن کالج آؤ گی۔ بات کرتے کرتے خدیجہ بیگم کی آواز دھیمی پڑ گئی، اور اس کی بات سنتے سنتے کبھی اسوا نافی میں ساری لانے لگی، کبھی اس باتی انداز میں، لیکن بالآخر خدیجہ بیگم نے اسے اپنی بات ماننے پر مجبور کر دیا۔ اب انہیں طے شدہ دن کا انتظار تھا۔ بھائی کہاں ہیں آپ؟ وہاں کمرے کا دروازہ نوک کرتی اندر آئی، کمرے میں عباس حیدر کو موجود نہ پا کر آواز دی، اور پھر بالکونی کا دروازہ کھلا پا کر ادھر ہی آ گئی، جہاں عباس حیدر دونوں کونیاں ریلنگ پر ٹکائے سامنے سڑک پر نظر جمائے کھڑا تھا۔ آہٹ پر مڑ کر مہا کو دیکھا اور دھیمے سے مسکرا دیا۔ بھائی اگر آپ فارغ ہیں تو مجھے اور ماما کو ماموں کے ہاں لے چلیں۔ مہا کے کہنے پر اس نے ہاتھ موڑ کر گھڑی پر ٹائم دیکھا۔ ڈیوٹی سے واپسی پر یہ گھنٹہ آرام کا تھا، مگر مہا کی فرمائش، خیریت آج کیا خاص ہے بھائی؟ اس نے استفسار کیا۔ کل شب برات ہے نا، تو اس لیے ہادیہ آپی کو چیزیں دینے جانا ہے۔ مہا کے کہنے پر اس نے حیرت سے ماما کو دیکھا۔ کیوں بھائی، ہادیہ کے شب برات پر کھانے پینے کا اسٹال لگانے لگی ہے؟ عباس حیدر کی بات پر مہا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ارے نہیں بھائی، دراصل یہ رسم ہوتی ہے، منگنی کے بعد خاص موقع پر لڑکے والے لڑکی کے لیے چوڑیاں کپڑے وغیرہ لے کر جاتے ہیں۔ مہا نے متبرانہ انداز میں سمجھانا چاہا تو عباس حیدر نے کندھے اچکائے۔ جو مرضی آئے، رواج بنا لیتے ہیں ہمارے ملک میں، حالانکہ اسلام میں تو ایسی کوئی رسم نہیں ہے۔ عباس کی بات پر مہا نے شرارت سے سر اٹھایا۔ آپ خرچے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، بتاؤں گی میں ہادیہ آپی کو۔ مہا کی بات پر عباس کا کہکا بے ساختہ تھا۔ تمہاری ہادیہ آپی DIG ہے جو مجھے ڈراوے دے رہی ہے؟ خیر خرچے کی بات نہیں ہے، میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا، عباس نے مہا کے انداز میں کہتے ہوئے بات ختم کی۔ لیجیے تو پھر ہمیں چھوڑ آئیں، پہلے ہی کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ مہا کے کہنے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے تم چلو، میں آ رہا ہوں۔ بالوں میں برش کرتا گاڑی کی چابی اٹھائے وہ باہر نکل آیا۔ نیچے آیا تو مہا اور ماما تیار کھڑی تھی۔ تم بھی چلو نا عباس، ماما نے اسے بھی ساتھ چلنے کا کہا۔ جی نہیں ماما، مجھے ابھی جم جانا ہے، اس کے بعد ایک دوست کی طرف جانا ہے، کافی عرصے بعد اس سے ملاقات ہوگی۔ عباس کے کہنے پر انہوں نے خفگی سے اسے گھورا۔ کبھی تو تھوڑا ٹائم ہمیں بھی دے دیا کرو، ہر وقت بھاگ دوڑ مصروفیت، انہوں نے گلہ کیا۔ عباس نے محبت بھرے انداز میں انہیں دونوں کندھے سے تھام لیا۔ ماما ویسے ایسے تو نہیں کہ جب بھی ٹائم ملتا ہے آپ کے پاس ہی ہوتا ہوں، اس نے محبت سے کہا۔ بس چلنے تو تم جتنا وقت تم ہمارے ساتھ گزارتے ہو اچھی طرح سے علم ہے مجھے، زاہدہ بیگم نے پیار بھری خفگی سے کہا، اور اس سے پہلے کہ عباس کچھ بول پاتا مہا فوراً بیچ میں کود پڑی۔ او ہو ماما، بس کریں اب، نہ تو بھائی مانیں گے نہ ہی پاپا، پھر کیا فائدہ، ایسا نہ ہو کہ ماموں کے گھر جانے کا پروگرام کینسل ہو جائے۔ مہا کے یاد دلوانے پر زاہدہ بیگم بھی سر ہلاتی چادر اوڑھنے لگی۔ ہاں چلو عباس، ہمیں جلدی سے چھوڑ آؤ، واپسی پہ بھائی خود چھوڑ جائیں گے، اور اگر کوئی انتظام نہ ہوا تو تمہیں کال
کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ اس کے کہنے پر عباس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر ماموں گھر نہ ہوئے یا کوئی اور مسئلہ ہوا تو فون کر دیجیے گا، میں پک کر لوں گا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے اس نے کہا تو زاہدہ بیگم سر ہلاتی گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ ماما پہلے ہی بیٹھ چکی تھی۔ عباس نے اپنی سیٹ سنبھالتے گاڑی سٹارٹ کی اور چوکیدار کے پہلے سے واقعی گیٹ میں سے زناٹے سے نکال کر لے گیا۔ السلام علیکم تایا جی۔ کالج یونیفارم میں تیار کھڑی اسوا نے اندر داخل ہوتے چودھری اکبر کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کہاں کی تیاری ہے؟ انہوں نے چھمبے سے اسے دیکھا اور اسوا کو گیٹ تک خدا حافظ کہنے آئی ہوئی خدیجہ بیگم نے جلدی سے آگے بڑھ کر انہیں مطمئن کرنا چاہا۔ وہ بھائی جی اسوا کا آج پریکٹیکل ہے نا، تو آپ کو تو پتہ ہے بس 2 گھنٹے کا پرچہ ہے، پر اس کے بعد سیدھی گھر اور پھر بچی FSC کر لے گی۔ اور بھائی جی میں نے اسوا سے پوچھ لیا ہے، جو اسوا تم دیر ہو رہی ہے۔ انہوں نے جلدی بات کرتے آخر میں چودھری اکبر کے مطلب کی بات کر کے ان کا دھیان بٹایا اور اسوا کو دیسی سے باہر کھڑی گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا، جو ان کے کہنے پر ڈرائیور باہر نکالے کھڑا تھا۔ ہوں تو کیا کہا پھر اسوا نے؟ چودھری اکبر نے بے دھیانی میں اسوا کی طرف دیکھتے ہوئے خدیجہ بیگم کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس نے کہا ہے کہ جو آپ کو مناسب لگے سے وہی فیصلہ منظور ہوگا، جو آپ دونوں بھائیوں کے باہمی مشورے سے ہوگا۔ چلو پھر آج اذکر آتا ہے تو فائنل بات کرتے ہیں، وہ پھر بیاہ کی تیاری کرو تم لوگ، ان لڑکیوں کے تو ہزاروں بکھیڑے ہوتے ہیں، اچھا ہے وقت پہ یہ سب تیار ہو۔ چودھری اکبر کے کہتے اندر کی طرف بڑھ گئی اور خدیجہ بیگم آنکھ میں آئی نمی غیر محسوس انداز میں صاف کرتی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ان کے لب دعا کر رہے تھے اور دل ایک انجانے خدشے کے تحت معمول سے ہٹ کر دھڑک رہا تھا۔ یا اللہ میری بچے کی حفاظت فرمانا مولا۔ انہوں نے اندرونی کلفشار سے نظریں چھڑا کر دعا کی اور بے چینی سے کمرے کے چکر کاٹنے لگی۔ ماہا پلیز مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہاں جیسے ہی کالج میں داخل ہوئے اسوا نے بغیر سلام دعا کے اس کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے درختوں کی قطار کے پیچھے لے گئی، جہاں وہ پہلی نگاہ میں کسی کو نظر نہیں آ سکتی تھی۔ خیریت اسوا، ایسی کیا افتاد آن پڑی جو تم یوں بغیر سلام دعا کے؟ اور باقی سب کہاں ہیں؟ ماہا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آئی ہوں اور تمہارا یہاں کھڑے ہو کر انتظار شروع کر دیا۔ اسوا نے اس کے سوالوں کے جواب دیے۔ وہاں میں تم سے ایک دوست کی حیثیت سے اگر مدد مانگوں تو کیا تم میری مدد کرو گی؟ اسوا کی غیر متوقع سوال پر ماہا نے غور سے اسے دیکھا۔ ہاں ضرور، اگر میرے لیے ممکن ہوا تو ہر طرح سے تمہاری مدد کروں گی انشاءاللہ۔ کیا آج پریکٹیکل کی تیاری نہیں تمہاری؟ ماہا کے جواب پہ اسوا دھیرے سے مسکرائی۔ نہیں، یہ تو کوئی عام سا پریکٹیکل ہے ماہا، جبکہ مجھے اپنے اور ایک اور امتحان میں تمہاری مدد چاہیے، زندگی کے امتحان میں۔ اسوا کے جواب پر ماہا نہ سمجھی کی کیفیت میں اسے دیکھتی رہی اور ماہا کے کچھ نہ پوچھنے پر اسوا نے خود ہی سے دھیرے تمام احوال کہہ سنائے اور اس کی باتیں سن کر ماہا گویا سکتے کسی کیفیت میں آ گئی۔ اوہ مائی گاڈ، پچھلے 2 سال سے اذیت سہ رہی ہو اور ہمیں بتانا ایک گوارا نہیں کیا؟ ماہا بے ساختہ چیخ نکلی۔ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک کر پیتا ہے ماہا، ہمیں جب اپنوں کا ہی یہ یقین نہیں تھا تو پھر کسی اور پر کیا بھروسہ کرتے؟ اور پھر ہماری نئی دوستی تھی، میں کیسے کسی پر اعتبار کر لیتی؟ آنکھوں میں آئی نمی چٹکتے ہوئے اسوا نے جواب دیا تو ماہا سر ہلا کر رہ گئی۔ چلو خیر کوئی بات نہیں، اب یہ بتاؤ مجھے کس قسم کی مدد چاہیے تمہیں؟ ماہا نے کہا تو اسوا نے ایک لمحے کو توقف کیا۔ ماہا تمہارے بھائی پولیس میں ہے، اگر میری کوئی مدد کر سکے، لیکن یہ سب کچھ آف دی ریکارڈ ہوگا، کیونکہ اگر میرے تایا کو بھنک بھی پڑ گئی تو IG تو کیا ہوا، بڑے سے بڑے آفیسر کے ذریعے تمہارے بھائی کو پریشرائز کر سکتے ہیں، لیکن اگر میں کچھ عرصے تک تمہارے گھر میں روپوش ہو جاؤں تو کسی کو بھی شک نہیں گزرے گا۔ میری اور تمہاری دوستی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، اور اگر ایسا ہو بھی گیا تو بھی تمہارے بھائی کچھ تو معاملہ سنبھال ہی لیں گے۔ اسوا نے کہا تو ماہا نے گہری سانس بھری۔ مجھے تو بظاہر اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آ رہی، لیکن مجھے یہ سب بھائی سے پوچھنا پڑے گا، شاید وہ ہمیں کوئی بہتر مشورہ دے سکیں۔ ماہا کے کہنے پر اسوا نے سنجیدگی سے اسے نظر دیکھا۔ ماہا تمہیں یقین ہے نا کہ تمہارے بھائی عام پولیس آفیسرز کی طرح نہیں ہے؟ ایسا نہ ہو کہ میرے تایا کے دباؤ میں آ کر وہ مجھے تایا کو واپس دیے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو یقین کر دو وہ ایک لمحہ نہیں لگائیں گے مجھے قتل کرنے میں، کیونکہ میں ایک معقول وجہ ان کے ہاتھ آ جائے گی۔ اسوا نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ارے نہیں اسوا، ایسا بالکل نہیں ہے، میں تمہاری کیفیت سمجھ سکتی ہوں، لیکن تم اطمینان رکھو، میرے بھائی ایک بہت ایماندار آفیسر ہیں اور میرے حوالے سے تمہیں انہیں بھی عزیز ہو۔ ماہا کے تسلی دینے پر اسوا کچھ پرسکون ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں سندس، ردا اور کنزا بھی اور وہ سب باتوں میں مشغول ہو گئی۔ پریکٹیکل کے اختتام پر ردا اور کنزا تو اپنی وین میں چلی گئیں، جبکہ سندس ماہا کے گھر جانے کا پروگرام بنائے بیٹھی تھی۔ ماہا ان دونوں کو باتوں میں مشغول چھوڑ کر باہر گئی اور تھوڑی دیر بعد جب ان کی واپسی ہوئی تو ہاتھ میں مکئی کے بھٹے تھے جو اس نے ایک ان دونوں کو پکڑا دیا۔ سندس پلیز ذرا کینٹین سے بوتلیں تو لانا۔ ماہا نے سندس سے کہا اور وہ سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سندس کے جاتے ہی ماہا نے تیزی سے اپنے بیگ سے اپنی چادر نکال کر اسوا کو تھمائی۔ باہر کالے رنگ کی گاڑی کھڑی ہے، پولیس ہوٹل ولی، یہ چادر اوڑھو اور بھائی کو جا کر ساری بات بتاؤ۔ میں نے انہیں بتایا تو وہ کہنے لگے کہ وہ تم سے بھی کچھ سوال جواب کرنا چاہتے ہیں، خود ہی تمہیں بتائیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ میں سندس کے ساتھ رکشے میں گھر چلی جاؤں گی، چلو جلدی کرو سندس آنے والی ہوگی۔ ماہا کے تیزی سے کہنے پر وہ جلدی چادر اوڑھتی باہر نکل آئی، جہاں عباس حیدر گاڑی کا دروازہ کھولے اس کا منتظر تھا۔
اسوا کے بیٹھتے ہی اس نے ایک گہری نظر اسوا پر ڈالی اور گاڑی سٹارٹ کر کے سڑک پر لے آیا۔ جی اسوا، مجھے ماں نے آپ کے بارے میں بتایا، لیکن میں آپ سے بھی سب جاننا چاہوں گا۔ عباس حیدر کے کہنے پر اسوا نے دھیرے دھیرے سے ساری بات کہہ سنائی۔ لیکن آپ دونوں ماں بیٹی قانونی مدد کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کے تایا آپ کے والد کی اغوا میں ملوث ہیں تو پھر آپ کو ان پر مقدمہ درج کروانا چاہیے۔ عباس حیدر کے کہنے پر اسوا نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ امی کا خیال ہے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو وہ کہیں بابا کو نقصان نہ پہنچائیں یا پھر مجھے، بس اس ڈر سے، اور یہی حقیقت ہے وہ لوگ جائیداد کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اگرچہ امی نے کہا تھا کہ سب جائیداد لے لیں لیکن مجھ سے شادی والی بات رہنے دے، مگر اس پر تایا نے امی کو اچھی خاصی دھمکی دے دی۔ آپ پلیز مجھے کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر پناہ دے دیں، ہو سکتا ہے کہ میری گمشدگی کی صورت میں وہ میرے بابا کو رہا کر دیں اور پھر بابا ساری جائیداد ان کے حوالے کر کے مجھے خاموشی سے آپ کے گھر سے لے جائیں گے۔ میں عثمان نے منت بھرے لہجے میں کہا تو عباس حیدر اسے دیکھتے رہ گئے۔ لیکن یہ تو ایک مفروضہ ہے نا، ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کے بابا انہوں نے ہی قید کی ہوں، اور اگر ایسا ہی ہو تو پھر بھی خدا نہ خواستہ آپ کے بابا کو۔ عباس حیدر نے بات ادھوری چھوڑ دی، مگر سوا کی تڑپ نے جتا دیا کہ وہ اس کا مفہوم سمجھ گئی ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، اور اگر ہوا بھی تو بھی آج تو ختم ہو جائے گی نا، حقیقت لاکھ تلک سے، مجھے ہر حال میں اس کا سامنا تو کرنا ہی ہے۔ اسوا کی بات پر عباس اسے دیکھتا رہ گیا۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ لڑکی کتنی بڑی مصیبت میں گرفتار تھی۔ اسی لمحے سے جی بھر کے ان لوگوں پر غصہ آیا تھا جو اس معصوم کی کچھ رنگ آنکھوں میں اداسی اور خوف پھیلانے کا سبب بنے تھے۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ شاید انہیں زندہ درگور کر دیتا کہ ایسے لالچی لوگوں کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ قانون کا رکھوالا تھا اور قانون کی پاسداری اس کا اولین فرض تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر ایسا بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ میں آپ کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا کیونکہ تفتیش کی صورت میں ماہک کی آپ سے دوستی سامنے آ جائے گی۔ عباس کی بات پر عثمان نے نافہمی سے اسے دیکھا اور بے ساختہ بول اٹھی، میرے واپس جاتے ہی میرا نکاح کر دیا جائے گا اور میرے فرار کے سارے راستے بند ہو جائیں گے۔ اسوا کے کہنے پر عباس دھیرے سے مسکرا دیا، میرا مطلب یہ نہیں تھا آپ واپس چلی جائیں، بلکہ میں اپنے ایک دوست کے گھر آپ کو چھوڑاؤں گا، وہ بھی میری طرح ایس پی ہیں اور ہیں بھی لڑکی، میری طرح ایس پی یہاں اور ہیں بھی لڑکی، آپ کو وہاں رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ عباس کے کہنے پر اسوا کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی اور اس بات میں ساری لاتی رخ موڑ گئی، جبکہ عباس نے فون نکال کر عروہ کے گھر میں موجودگی کی تصدیق کی اور پھر گاڑی رخ عروہ کے گھر کی طرف موڑ دیا۔ خدیجہ بیگم بے چینی سے کمرے کے چکر کاٹ رہی تھی۔ اسوا کو گھر سے گئے 4 گھنٹے ہو گئے تھے اور اب تک اس گھر واپس پہنچ جانا چاہیے تھا، اور اگر پلان کے مطابق وہ ماں کے ساتھ جا چکی تھی پھر اسے فون تو کر دینا چاہیے تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرا تھا ان کی پریشانی بڑھی تھی۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ان کے ہاتھ میں پکڑے موبائل نے وائبریٹ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے تیزی سے سبز بٹن دبا کر فون کان سے لگایا۔ ہیلو، انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ امی، اسوا کی آواز سے ان کے اندر توانائی بھر دی۔ میری جان، خدیجہ بیگم کے منہ سے بمشکل نکل سکا، اور دوسری طرف اسوا بھی ماں کی کیفیت سمجھ گئی تھی اور دھیرے دھیرے انہیں عباس حیدر سے کی ساری باتیں اور آخر میں عروہ کے ہاں ٹھہرنے کا بتانے لگی۔ ابھی اسوا اور بھی کچھ کہہ رہی تھی کہ اچانک چودھری اکبر کے زور زور سے بولنے کی آوازیں آنے لگی۔ انہوں نے تیزی سے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو کھول کر سم نکالی اور بیٹری دوبارہ موبائل میں ڈال کر موبائل دراز میں پھینک دیا اور خود تیزی سے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ سم کے 2 ٹکڑے کر کے اسے فلش میں بہا دیا اور خود باہر آ کر کمرے میں سے باہر نکلی تھی کہ چودھری عسکر سے مڈبیر ہوگی۔ اسوا کہاں ہے؟ ٹھنڈے لہجے میں پوچھے کے سوال نے ان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوگا دی۔ کالج گئی ہے؟ کیوں؟ خیریت؟ باوجود کوشش کے ان کی زبان لڑکھڑاہٹ سی گئی۔ ان کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ چودھری عسکر کے بھاری تھپڑ، ہاتھ کا تھپڑ پوری شدت سے ان کے گال پر پڑا اور وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ تکلیف کی شدت سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان لوگ کی بیٹی وہ حرامزادی کالج میں نہیں ہے، پچھلے 2 گھنٹے سے ڈرائیور وہاں کھڑا خوار ہو رہا ہے اور منوس اسے چکما دے کر بھاگ گئی ہے۔ پتا کہاں بھیجا تو نے اسے؟ خدیجہ بیگم کو بالوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے چودھری عسکر نے پوچھا تو خدیجہ بیگم کے ساتھ سمینہ بیگم کی بھی چیخیں نکل گئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے تو اس نے خود کہا تھا کہ جسے چاہیں اس کی شادی کر دے، کہیں میرا اسوا گواہ تو نہیں ہوگی؟ خدیجہ بیگم کے بعد چودھری عسکر کے جھٹکے سے بال چھوڑنے پر بھی پھر ادھوری رہ گئی تھی۔ کوئی اغوا نہیں ہوئی، تمہاری بیٹی ضرور اپنے کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی، لیکن تم یاد رکھنا، چھوڑوں گا تو میں نہیں اسے پتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا۔ اتنی کروڑوں کی زمین ہماری پرکھوں کی نشانی، یوں وہ نیچ کسی اور کی جھولی میں ڈال دی۔ یہ چودھری عسکر کی غیرت گوارا نہیں کر سکتی، چاہے بیوہ کر کے ہی صحیح، ایک بار تو ضرور اسے اپنے بیٹے کی دلہن بناؤں گا، اور اس کے بعد اگر میرے غیرت منہ مند پتر اسے گولی بھی مار دینا تو بھی کوئی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا، اور تم دیکھنا اس کے ساتھ ہوگا بھی یہی۔ چودھری عسکر منہ سے کف اڑاتا اپنی بات کہہ کر باہر کی طرف چلا گیا، جبکہ خدیجہ بیگم وہیں زمین پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور سمینہ بیگم انہیں گلے سے لگائے خاموشی سے تکتی جا رہی تھی۔ ایک حرف تسلی بھی تو ان کے دامن میں نہ تھا۔ وڈیروں کی بیٹیاں وڈیروں کے طور طریقے اچھے سے جانتی تھی، اب اسوا کی واپسی گویا ان کی موت تھی۔ یا اللہ، میں نے تیرے آسرے پر اتنا بڑا رسک لیا ہے، میری اور میرے شوہر اور میری بیٹی کی حفاظت فرمانا مولا۔ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے انہوں نے دل ہی دل میں اپنے پیاروں کی خیریت کی دعا مانگی۔ کرم داد، کرم داد۔ چودھری عسکر کی زوردار آواز پر کرم داد بھاگتا بھاگتا اس کے پاس آیا۔ جی سائیں، حکم۔ دونوں ہاتھ جوڑے وہ حاضر تھا۔ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھو اور اسے عمیر روڈ تک
چھوڑو، آگے سے خود ہی گھر پہنچ جائے گا۔ اور چودھری اسکر کی غیر متوقع بات سن کر کرم داد حیران رہ گیا۔ چودھری اسکر اور کسی اغوا شدہ کو رہا کرے؟ جی سائیں، حیرت کی ذاتی سے اس کی آواز کب آ گئی۔ اوہ ایک باری کا کہا ہے تجھے سمجھ میں نہیں آتا، جا جلدی کر اسے پہنچا کر آ۔ چودھری اسکر کے غصے سے کہنے پر کرم داد تیزی سے اندر کی طرف لپکا۔ لوگ صحیح کہتے ہیں، ہاتھی مرا بھی 1.25 کا ہوتا ہے۔ اب بیٹی کی برائیوں کے قصے سنے گا تو خود ہی غیرت کے مارے زمینیں ہمارے نام کر دے گا، پھر دونوں باپ بیٹی چھائیں بہاڑ میں ہماری بلا سے مونچھوں کو تاؤ دیتے۔ چودھری اسکر نے خود کلامی کی اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اب آج پورے 10 دن بعد جب تمام تر کوشش کے باوجود بھی اس بات کو کچھ پتہ نہ چل سکا تو چودھری اسکر نے چودھری اکبر سے مشورہ کر کے چودھری احمد حسین کو رہا کر دیا تھا، تاکہ اسوا کی غیر موجودگی کو غلط رنگ میں پیش کر کے تمام زمینیں ہتھیال اور برادری کی ذلت و خواری سے بھی بچت ہو جاتی۔ چودھری اسکر نے بہت سوچ سمجھ کر بساط بچھائی تھی اور اب اپنی جیت کا منتظر تھا۔ چلو سائیں۔ کرم داد نے دروازے کے دونوں پٹوا کرتے چودھری احمد کو باہر نکالنے کا اندیا دیا۔ کیا مطلب، تم نے کر لیا انتظام؟ چودھری احمد نے سوال کیا۔ نہیں سائیں، اس کی تو نوبت ہی نہیں آئی، چودھری اسکر نے خود ہی آپ کو میر روڈ چھوڑنے کا کہا ہے۔ کرم داد کے کہنے پر چودھری احمد نے پرسوچ انداز میں سر اٹھایا۔ لیکن کیوں؟ کرم داد نے چودھری کے سوال پر علمی میں کندھے اچکائے۔ کیا کہہ سکتا ہوں سرکار، شاید ان کا مقصد پورا ہو گیا ہو، ورنہ چودھری اسکر اور بندہ چھوڑ دے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو تڑپا کے مارنے کا قائل ہے، آپ سے رشتہ داروں کا لحاظ نہیں کر گیا شاید۔ کرم داد کی بات پر چودھری احمد تڑپ اٹھے۔ نہیں سر نفی میں لاتے انہوں نے زور سے کہا۔ اوہ میرے خدا، کہیں انہوں نے اسوا کی شادی اپنے بیٹوں میں سے کسی کے ساتھ تو نہیں کر دی؟ چودھری احمد نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے سائیں ایسا ہو، لیکن یا تو یہ تو آپ کو گھر جا کر ہی پتہ لگے گا نا، اللہ سب خیر کرے۔ سائیں پر سائیں ہیں تو آپ مشکل میں پریشان ہیں، لیکن مجھے نکمے کی عرض یاد رکھنا، اللہ نے اگرچہ خود ہی چودھری اسکر کے دل میں آپ کے لیے رحم ڈال دیا، لیکن پھر بھی میں کوشش کرے چند لاکھ میں اگر مجھے غریب کو اس گناہوں کی دلدل سے نکال دو تو تمام عمر دعائیں دوں گا۔ کرم داد کے کہنے پر چودھری احمد نے گہری سانس بھری۔ تم کاغذات بنواؤ کرم داد، میں تمہارا تمام خرچہ اٹھاؤں گا، حالات خواہ کچھ بھی ہوں، تم سے کیا وعدہ ضرور نبھاؤں گا۔ چودھری احمد نے کرم داد کو جواب دیتے باہر کی طرف قدم بڑھایا تو کرم داد بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ راستہ بھر ان میں کوئی بات چیت نہ ہوئی تھی۔ چودھری احمد بہت اپنی سوچوں میں گم تھا، کرم داد نے اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو چودھری احمد کی سوچوں کو بھی بریک لگی۔ انہوں نے آنکھوں پر پٹی باندھی کھولی اور گاڑی سے باہر نکلنے لگے۔ سائیں اللہ آپ کی مشکل آسان کر دے اور آپ کی دی کو اور مشکل سے بچائے، کرم داد نے دل سے دعا دی۔ چودھری احمد اس کے خلوص پر دل میں مشکور ہوئے۔ دیکھو کرم داد، اپنا موبائل نمبر مجھے دے دو، میں نیا موبائل لے کر تم سے ضرور رابطہ کروں گا۔ چودھری احمد کے کہنے پر کرم داد نے جلدی سے سامنے پڑی کاپی اٹھائی اور نمبر لکھ کر چٹ پھاڑی اور چودھری احمد کی طرف بڑھا دی۔ چودھری احمد نے چٹ جیب میں رکھ کر ہاتھ ہلایا، کالونی کی طرف جانے والے راستے کی طرف مڑ گیا۔ تقریباً 3 منٹ بعد وہ اپنے گھر کے سامنے تھا۔ ارے سائیں آپ کہاں تھے؟ آپا جی دونوں بیبیوں نے تو رو رو کر کوئی کسر نہ چھوڑی۔ شکر سائیں آپ مل گئے جی۔ گیٹ پر اد کھلے چوکیدار نے جیسے چوکیدار احمد کو دیکھا تیزی سے اس کے پاس آ کر بے ربط الفاظ میں بولا۔ خوشی کے مارے سے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کون سی بات پہلے کرنی ہے اور کون سی بعد میں۔ چودھری احمد نے دھیرے سے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ سائیں بڑا عرصہ بڑی بیبی اور چھوٹی بیبی نے آپ کا انتظار کیا، اور پھر بڑے سائیں انہیں اپنے ساتھ گاؤں لے گئے کہ جب آپ آؤ گے تو دونوں بیبیاں بھی گھر آ جائیں گی۔ چوکیدار کے تفصیلاً بتانے پر وہ سارے لاتے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ ٹھنڈے پانی کا جگ گلاس سے چوکیدار کی بیوی شیدہ فوراً باہر آئی، تقریباً اپنے میاں کے ہی الفاظ میں خوشی کا اظہار کیا۔ سائیں آپ نہا کر کپڑے بدلو، میں اتنے میں آپ کے لیے کھانا پکا دیتی ہوں، آپ بتاؤ آپ کیا کھانے کو دل چاہ رہا ہے آپ کا؟ شیدہ کی بات پر چودھری احمد نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں شیدہ، میں بس نہا کر گاؤں چلا جاؤں گا، تم زحمت مت کرو۔ چودھری احمد نے بات کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ کے اچھی طرح نہا کر کپڑے بدل کر باہر آئے اور سائڈ ٹیبل کے دراز سے گاڑی کی چابی نکالی۔ ان کا والٹ، شناختی کارڈ اور دوسری وزٹنگ کارڈ اندر ہی موجود تھے، لیکن نہ تو چیک بک تھی اور نہ ہی ATM کارڈ۔ خدیجہ نے سنبھال لیے ہوں گے، خود کلامی کے انداز میں کہتے انہوں نے والٹ جیب میں رکھا اور باہر نکلا ہے۔ انہیں گاؤں پہنچنے کی جلدی تھی، وہاں کی صورتحال سے وہ زیادہ دیر بے خبر رہتے تو یقیناً انہیں کچھ ہو جاتا۔ ان کی عزیز جان بیٹی اور بیوی اس وقت کس مشکل میں گرفتار تھے اور اس حقیقت سے جلد باخبر ہو کر اس مشکل سے چھٹکارا پانے کی تدبیر کرنا چاہتے تھے۔ راستہ بھر انجانے وسوسوں نے گھیرا، ایسے میں وہ کب گاؤں پہنچے تو انہیں خود بھی معلوم نہ ہو سکا۔ اور وہ آپ جلدی سے آ جاؤ، پچھلے ایک ہفتے سے اس اضافی ڈیوٹی نے تھکا دیا مجھے۔ عباس حیدر خود کلامی کے انداز میں کہتا آگے بڑھو، دروازے پر دستک دی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ام عثمان نے دروازہ کھولا تھا، بنا پوچھے اور اب خود کھلے دروازے میں کھڑے عباس حیدر کو دیکھ کر بے ساختہ مسکرائی، فوراً سلام کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تمہیں کیا الہام ہوتا ہے کہ یہی میرے آنے کا ٹائم ہے؟ عباس نے بھی مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا تھا۔ اچانک کسی طرف سے دھیمی روشنی نے ایک پل کو انہیں فوکس کیا، اگلے ہی پل نیم تاریکی چھا گئی۔ عباس نے چونک کر سامنے دیکھا لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ تیز قدموں سے تقریباً بھاگتے ہوئے اس نے اپنا شک دور کرنا چاہا، لیکن مطلوبہ جگہ پر کوئی نہ تھا اور نہ ہی قریب میں کوئی نظر آیا تھا۔ جب یہ عباس واپسی کے لیے مڑ گیا اور حیران کھڑی اس میں اسوا کو ایک طرف کرتا اندر داخل ہو گیا، یہ جانے بغیر کہ اس کے پیچھے دروازہ بند ہوتی سامنے والے فلیٹ کا دروازہ کھلا تھا اور کوئی بہت تیزی سے وہاں سے رفو چکر ہوا تھا۔ خیریت ہے؟ کیا ہوا؟ اس طرح سے کیوں بھاگے آپ؟ میں عثمان نے پریشانی سے پوچھا تو عباس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں کچھ نہیں، تم بتاؤ کوئی پریشانی وغیرہ تو نہیں؟ ویسے عروا پرسوں تک آ جائے گی، آج تو اس وقت ان کی منگنی کی تقریب ہو رہی ہوگی۔ گھڑی پر
اس کی منگنی کی، ان کی منگنی کی۔ کھڑی پر نگاہ دوڑاتے اس نے کہا آپ میری وجہ سے نہیں گئے؟ ہاں، حالانکہ آپ کی اتنی دوستی ہے اور واپی سے۔ اس وقت شرمندگی سے کہا ارے نہیں، بلکہ مجھے آف نہیں مل سکا، ایک ہی ڈویژن میں دو ایس پی چھٹی پر چلے جائیں تو پھر تو کام ہو گیا۔ ہلکے پھل کے انداز میں عباس نے کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس وقت ہنس پڑی۔ اچھا، اب تمہارے لیے ایک اچھی خوشخبری ہے، اب 1 گھنٹہ پہلے تمہارے بابا گاؤں والی حویلی پہنچ گئے ہیں۔ عباس حیدر کے کہنے پر مسوا گویا اچھل پڑی۔ کیا؟ تھینک گوڈ، اس کا مطلب کہ اب میں جلد ہی اپنے امی بابا کے ساتھ ہوں گی۔ خوشی کے مارے مسوا کی آواز کپ کپ آ گئی۔ اس کے انداز پر عباس دھیمے سے مسکرا دیا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، نرمی سے کہتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا ذہن ابھی تک اس فلش والی بات میں الجھا ہوا تھا، جب بھی مسوا کے بارہا روکنے پر بھی معذرت کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے عباس صاحب، آپ اتنی جلدی جا رہے ہیں؟ عروا کی ملازمت نفیس خاتون ہاتھوں میں چائے کی ٹرے اٹھائے باہر نکلی تو بے ساختہ بولی نفیسہ خاتون، آپ کی چائے ادھار رہی، پھر کبھی آ کر پی لوں گا، بلکہ ساتھ میں عروا کی منگنی کی مٹھائی بھی کھاؤں گا۔ نفیسہ خاتون سے وعدہ کرتا وہ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے تک پہنچ کر اچانک واپس مڑا تو اس کے پیچھے اس کی خدا حافظ کہنے والی اسوا بھی رک گئی۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ اسوا کی طرف متوجہ اسے اس نے سوال کیا۔ نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، شکریہ۔ آنٹی، ماں اور سندس کیسی ہیں؟ مسوا نے جواب دیتی اپنی دوستوں کا پوچھا تھا۔ دونوں ٹھیک ہے، ماں بھی تمہیں بہت یاد کرتی ہے، اکثر تمہارے بارے میں پوچھتی رہتی ہے، امی کو بہت فکر تھی تمہاری۔ اس بات پر کافی ناراض ہوئی کہ انہیں یہاں کیوں نہیں رکھا، انہیں اپنے ہی گھر میں ٹھہرا لیتے، لیکن پھر میرے سمجھانے پر مان گئی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ اسوا کو کہنا بالکل پریشان ہو، اللہ تعالیٰ ضرور بہتری کرے گا۔ فون کرنے ملنے کو بے چین تھی، لیکن میں نے احتیاط کے باعث منع کر دیا۔ عباس حیدر نے تفصیلاً بات تمام احوال کہہ سنایا۔ میں بھی انہیں بہت یاد کرتی ہوں، اب جب کہ میرے بابا آ گئے ہیں تو انشاءاللہ جلد ہی مجھے یہاں سے لے جائیں گے، تب ضرور آؤں گی آپ کے گھر ماں اور آنٹی سے ملنے، شکریہ ادا کرنے۔ سندس کے ہاں بھی جاؤں گی، آپ کی منگنی کے بعد تو اب ہادیہ آپی سے بھی آشنائی ہوگی، وہ بہت نائس ہیں، آپ کا ایک پرفیکٹ کپل ہوگا۔ مسوا بات کرتے کرتے رکی تھی، اگرچہ عباس حیدر اسے اچھا لگنے لگا تھا، لیکن ہادیہ سے منگنی کے بعد وہ کسی کی مانت تھا۔ وہ عباس اسے چھوٹے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، ایسے میں دل میں پنپتی محبت کو دل میں ہی دبائے۔ اس نے ہادیہ اور عباس کے بارے میں بڑے حقیقت پسندانہ کامنٹس دیے تھے۔ اس کی تعریف پر عباس بےساختہ مسکرا دیا۔ تعریف کا شکریہ، اچھا اب مجھے اجازت دو، اللہ حافظ۔ الوداعی کلمات کہتے عباس حیدر واپسی کے لیے مڑ کے روم میں اسوا نے بھی دروازہ بند کیا، اندر کی طرف بڑھ کے اپنے گھر واپس جانے کا خوشگوار احساس سے محور کیے ہوئے تھا۔ میں آئی کم ان؟ اطلاعی دستک کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھلا۔ مشہور رضا نے اندر منہ کر کے رسمی انداز میں پوچھنے کا فرض ادا کیا اور اندر چلا آیا۔ اب واؤ مشہود بیٹا، کیا کہو، کیا کام ہوا؟ ویسے پولیس کے بارے میں اتنے مزے کی خبر عوام کو بھی اچھی لگنے لگی۔ سامنے کرسی پر بیٹھے فواد خان نے مسکراتے ہوئے کہا تو مشہود رضا گہری سانس بھر کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ سر جی، یہ تو معاملہ ہی کچھ اور نکلا ہے، اپنے پولیس والے اور کوئی رومانٹک خبر عوام کی جولی میں ڈالے ناممکن۔ مشہود رضا نے مایوس سے ہونے والے انداز میں کہا تو فواد خان چونک کر آگے جھکایا۔ ہونا کیا ہے سر جی؟ میں تو سمجھا تھا کہ شاید عروا اور اپنے عباس حیدر کے درمیان کوئی چکر ہے، دونوں جلدی کسی بندھن میں بنتے نظر آ رہے تھے، لیکن یہ سب ظاہری طور پر تھا، اصل میں تو وہ لڑکی ہی کوئی اور نکلی ہے۔ دیکھیں تصویر۔ مشہود رضا نے اپنا ڈیجیٹل کیمرہ فواد خان کی طرف بڑھایا۔ اوہ، یہ کیا چکر ہے بھائی؟ فواد خان نے تصویر دیکھ کے حیرت سے کہا۔ ایس پی عباس حیدر ایک کھلے دروازے کے سامنے دروازہ نیم واقعہ لڑکی کا سائڈ پوسٹ نظر آ رہا تھا۔ اگرچہ پہلی نظر میں لڑکی کی پہچان مشکل تھی، لیکن اس کے خد و خال سے واضح تھا کہ وہ لڑکی ایس پی عروا قطن نہ تھی۔ میں نے مزید تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ لڑکی ایس پی عباس حیدر سے ہی لے کر آیا تھا اور عروا کے ہاں ٹھہرائی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایس پی اسفندیار بھی پچھلے دنوں کافی چکر لگاتا رہا ہے اس سے عروا کے گھر کے۔ میری سمجھ سے تو معاملہ باہر ہے۔ کندھے اچکاتے مشہود رضا نے کہا تو فواد خان نے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ ارے سمجھ سے باہر بھی کبھی کچھ ہوا ہے ہم صحافیوں کے لیے؟ صاف سیدھی بات ہے کہ عیاشی کا اڈا بنایا ہوا ہے افسروں نے اس جگہ کو۔ ابھی تک یہ ایک لڑکی ہے جو تصویر میں نظر آتی ہے، نہ جانے اور کتنی ہوں گی۔ چلو لگاؤ گھر خبر چٹ پٹی سی بنا کر، اگر لگ گئی تو تیر، نہ لگی تو تکا۔ خبر کے آخر میں سوالیہ انداز بنا کے پوچھو کہ اصل حقیقت کیا ہے؟ قانون کے رکھوالے عوام کی عزت کی حفاظت کرنے والے کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ جواب دیں، بس دیکھنا تم کیسی تھرتھلی مچ جائے گی۔ اگر کوئی مضبوط دفاعی جواب آ گیا تو معذرت کر لیں گے، اللہ خیر صلاح۔ فواد خان نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے گویا بات ختم کی۔ صدر چیف جسٹس اور اعلیٰ افسران کے پرکھچے اڑانے والے ان نجی نیوز چینلز کے لیے عام ایس پیز کے بارے میں کچھ کہنا کیا مشکل تھا؟ ہاں مشکل تھی تو ان کے لیے جن کی کردار کشی ہونے جا رہی تھی، جو اعلیٰ افسران کی عدالت میں پیش ہونے والے تھے۔ عباس حیدر، اسوا، عروا، اسفندیار کو یہ معلوم ہی نہ تھا کہ اگلے چند گھنٹوں میں ان کی زندگی کسی بڑے اسکینڈل سے مشکلات میں پڑنے والی تھی اور اس کا انہیں قطعاً اندازہ نہ تھا۔ احمد بھائی آپ؟ رضوانہ بھابی نے احمد حسن کو گاڑی سے اتر کر حویلی میں داخل ہوتے دیکھا تو بے ساختہ چلا اٹھی۔ ان کی آواز سن کر ارد گرد سے بے ساختہ کئی چہرے سامنے ابھرے اور انہیں اپنے سامنے پا کر حیران ہو گئے۔ دیکھو چاچی، احمد چاچو آ گئے ہیں۔ ایمن اونچی آواز میں چلاتی خدیجہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھی تھی اور ان کی آواز سن کر خدیجہ خاتون جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ تو میرا شک صحیح نکلا، الہی ہمیں اس مشکل سے نکال دے، میری بچی کے لیے ثانیہ پیدا فرما۔ ان کے دل سے بے ساختوں میں اس وقت کے لیے دعائیں نکلی تھی۔ ایمن کے ساتھ وہ بھی باہر آ گئی جہاں رضوانہ اور سمینہ بھابی، ایمن اور خود خادماؤں نے
احمد کو گھیرا ہوا تھا۔ کہاں تھے آپ احمد اتنے عرصے تک؟ سمینہ بھابی نے سوال کیا تو چودھری احمد حسن نے ایک نظر ان کے چہرے پر ڈالی۔ بے سختہ نویم میں سر ہلایا۔ پتہ نہیں بھابی کون لوگ تھے، شاید کسی اور شخص کے مغالطے میں مجھے اغوا کر لیا تھا، جب پتہ چلا تو چھوڑ دیا۔ احمد حسن نے دھیمے لہجے میں جواب دیا اور پھر چند ایک باتوں کے بعد سب ادھر ادھر ہو گئے۔ سمینہ اور رضوانہ بھی کھانا پکوانے کی غرض سے کچن میں چلی گئیں، جبکہ ایمن کی کسی کزن کا فون آ گیا تو وہ فون سننے چلی دی۔ اب اتنے بڑے صحن میں خدیجہ اور احمد اکیلے رہ گئے۔ مرد حضرات گھر سے باہر تھے۔ آپ کو بھائی جی نے اغوا کروایا تھا نا؟ سرگوچی میں پوچھے گئے سوال پر احمد حیران رہ گئے۔ تمہیں کیسے پتا؟ انہوں نے الٹا سوال کیا۔ ہم وڈیروں میں یہ کون سی نئی بات ہے؟ دولت اور جائیداد کے لالچی باہر سے نہیں آتے، خود اپنے ہی قریبی عزیز ہوتے ہیں۔ مجھے اس لیے ان پر شک ہوا تھا اور میں نے اس وقت کو ساتھ میں لا کر ایک چھوٹا سا ڈرامہ کیا، جس کے نتیجے میں آپ ہمارے سامنے ہیں۔ خدیجہ کی بات پر چودھری احمد چونک پڑے۔ وہ اس وقت کی غیر موجودگی سے یہ سمجھے تھے کہ وہ کالج گئی ہوئی ہے، لیکن خدیجہ کے انداز سے لگتا تھا کہ وہ بات کچھ اور ہے۔ اس وقت کہاں ہے خدیجہ؟ انہوں نے بے سختہ اس وقت کا پوچھا۔ جواب میں متعدد انداز سے ادھر ادھر دیکھتے خدیجہ بیگم نے تمام کتھا کہہ سنائی۔ احمد ہماری بیٹی اس وقت محفوظ ہاتھوں میں ہے، آپ ان کے مطالبات مان کر جان چھوڑیں اور پھر اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کر کہیں دور کسی دوسرے ملک چلے جائیں گے۔ خدیجہ بیگم کے کہنے پر احمد حسن نے بے سختہ اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ اف، تم عورتوں کی جذباتی، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اب یہ لوگ اس وقت کی کردار کشی کس طرح سے کریں گے؟ احمد حسن نے خوف کی بھری آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ معذرت کے ساتھ احمد، مجھے اپنی بیٹی کی سلامتی خوشیاں زیادہ عزیز ہیں۔ آپ کے اس نام نہاد عزت سے زیادہ یہ لوگ آپ کے حصے کی جائیداد ہی اپنے نام کروائیں گے نا تو کروانے دیں۔ میری تمام جائیداد، آپ کا بزنس اور بینک میں پڑا لاکھوں روپیہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم اپنی بیٹی کی سلامتی کے صدقے میں یہ جائیداد اس پر سے وار کر پھینک سکتے ہیں۔ پلیز احمد، ایسا کچھ نہیں ہوگا جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ لوگ بہت جلد اس بات کو بھول جائیں گے اور جب ہم شفٹ ہی بیرون ملک ہو جائیں گے تو پھر یہ قصہ ہی نہیں رہ پائے گا۔ خدیجہ بیگم کے التجائیہ انداز پر احمد حسن نے بے ساختہ گہرا سانس بھر کر رہ گئے۔ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں وہ، ہمیں یوں انجانے لوگوں میں اس وقت کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ احمد نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا خرچہ کھا گیا۔ انجان نہیں ہے احمد، وہ 2 سال سے ہمیں جانتے ہیں اور وہ لڑکے کی ماں بہن سے بھی ملی ہوئی ہوں۔ وہ شریف فیملی، آپ تسلی رکھیں اور بس اب یہاں سے جان چھوڑویں، خدا را کسی کو بھی شک مت پڑنے دیجیے گا۔ آپ اپنے مجرموں کو جانتے ہیں احمد، میرے لیے آپ اور اس وقت دونوں کل کائنات ہیں۔ خدیجہ بیگم نے احمد حسن کو سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن اس طرح تو یہ اور شیر ہو جائیں گے، مجھے کم سے کم باتوں باتوں میں تو انہیں جتلانا ہی ہوگا کہ مجھے اغوا کروانے والے کون ہیں۔ احمد حسن نے کہا تو خدیجہ بیگم طرح پٹی نہیں ہے احمد، پہلے آپ پہلے کی طرح لا علمی محسوس کروائیے گا خود کو، جیسے بھابی کو کہا تھا، اور یہ یاد رکھیں کہ ہمیں ہر قیمت پر یہاں سے جانا ہے، خواہ کوئی بھی بہانہ بنے۔ ہماری بیٹی کی پاکدامنی پر شک بھی مت کیجیے گا، جب ہمیں خود معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے احمد، تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ خدیجہ بیگم نے جب گواہ کے طور پر اللہ کو شامل کیا تو احمد حسن کی رہی صحیح مزاحمت بھی دم توڑ گئی۔ وہ شک کا بیج جو احمد حسن کے رشتہ داروں کے دل میں تھا، خدیجہ بیگم نے اس کو پنپنے سے پہلے ہی باہر نکال دیا تھا، اور ہوا بھی یہی۔ چودھری اکبر اور چودھری عسکر نے پہلے تو احمد کی واپسی پر مصنوعی خوشی کا اظہار کیا اور پھر اسوا کے عمل پر اظہار افسوس کرتے ہوئے اپنی غیرت کی باتیں کرنے لگے۔ اسوا میری منگیتر تھی چاچو، اس نے میری غیرت کو للکارا ہے، سلمان مونچھوں کو تاؤ دیتا بولا تو چودھری احمد کا دل چاہا کہ اس کا منہ نوچ لے، لیکن خدیجہ بیگم کے ہلکے ہاتھ کے دباؤ نے انہیں مصالحت ہمیز رویہ اپنانے پر مجبور کر دیا۔ آج اگر میرے بھی جوان بیٹے ہوتے تو میں دیکھتا ہی کیسے مجھے آنکھیں دکھاتے ہیں۔ ایک پل کو احمد حسن کے دل میں خیال آیا تھا اور دوسرے پل اس کو چٹکتے وہ سلمان کی طرح متوجہ ہوئے، لیکن ابھی وہ کچھ کہہ نہ پائے تھے کہ چودھری اکبر بول پڑے، احمد حسن اگرچہ تمہارا دکھ بڑھا ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ پنچایت کی روح سے تمام جائیداد کا وارث سلمان بھی بنتا ہے۔ چودھری احمد حسن نے بغور انہیں دیکھا، بھائی جی آپ سے کب میں نے ام اسوا کے رشتے کے سلسلے میں ہاں کی تھی؟ آپ نے 10 سوال ضرور پھیلایا تھا لیکن میں نے انکار کر دیا تھا۔ احمد حسن کے جواب پر وہاں موجود تمام افراد چونک پڑے، سمینہ، رضوانہ اور خود سلیمان بھی، جیسے یہی بتایا گیا تھا کہ اسوا کی اس کی ملکیت ہے۔ تمہارے نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے احمد؟ جب یہ طے ہوا کہ ہم لوگ جائیدادیں غیر خاندان میں نہیں جانے دیتے تو اپنے پرکھوں کی اس روایت کو تم کیسے ختم کر سکتے ہو؟ تنویر یا سلمان کسی ایک سے ہی تمہاری بیٹی کو بیانا چاہنا تھا، تو اب پھر یہ انا کافی نہیں کیوں؟ تمہاری بیٹی جو گل کھلا چکی ہے اس کے بعد بھی اگر تم چاہو تو ہم میں سے ڈھونڈ کر اپنے بیٹے سے بیانے کو تیار ہیں۔ چودھری عسکر ایک دم گرج کر بولے تھے۔ احمد نے گہری سانس بھر کر اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ میری بیٹی کی بات رہنے دیں بھائی صاحب، آپ کو اصل مسئلہ زمینوں کا ہے تو میں آپ کو اپنی جائیداد لکھ کر دینے کو تیار ہوں۔ میں اسوا کو آگ کرتا ہوں اور اپنی جائیداد میں سے آدھی تنویر اور سلمان کے نام کرنے کو تیار ہوں۔ میری جائیداد میں سے خدیجہ کے نام جو کچھ ہے وہ میں کسی صورت واپس نہیں لوں گا، اور رہا اسوا کے نام کو جائیداد کا ہونا تو وہ قانوناً اس کی ملکیت ہے، اس کے لیے جب وہ کسی کیس دائر کرے گی تو میں خود ہی سے نپٹ لوں گا۔ احمد کے جواب پر دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ بیٹھے بٹھائے اچھی خاصی جائیداد ہاتھ لگنے لگی تھی، انہیں اور کیا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی کچھ اور پانے کی چاہ میں چودھری عسکر بول ہی پڑے، پھر بھی احمد تم سوچ لو، اگر اس وقت 6 ماہ بعد واپس آ کر سلمان سے شادی پر تیار ہو جائے تو ہم مان جائیں گے۔ چودھری عسکر کی بات پر سلمان نے نفی میں سر ہلایا، نہیں ابو جی، اما اسوا کو بھی پتہ چلے کہ اتنی دولت اور جائیداد کو اور مجھ جیسے وڈیرے کو انکار کر کے وہ کس فٹ پاتھیے کے ساتھ کیسے گزارا کرتی ہے، اچھا ہے ساری زندگی جوڑ توڑ میں گزارے۔ چودھری سلمان کو اپنے ماموں ذات پسند تھی اور اب جبکہ خود اسوا نے اس کو موقع دیا تھا وہ خود گواتا جبکہ تھوڑی بہت غیرت وہ دکھا چکا تھا، اب مزید کچھ کہنا خود کو پنسانے کے مترادف تھا، جبھی وہ صاف ہاتھ جاڑتے ایک طرف ہو گیا تھا۔ سلمان کے کہنے پر خدیجہ بیگم اور احمد حسن نے سکھ کا سانس لیا۔ اگر سلمان اپنی غیرت کا مسئلہ بناتے ہوئے اسوا کو ڈھونڈنے اور پھر جان سے مارنے کی بات کرتا
تو بھی کچھ نیا نہ تھا کہ ایک تو یہ عام بات تھی، لیکن شکر خدا کا کہ وہ صرف دولت کا لالچی نکلا اور ہڈی ملنے پر دم ہلاتا ایک طرف ہو رہا تھا۔ باقی کی کارروائی محض 2-4 روز میں نپٹا کر وہ دونوں ہمیشہ کے لیے سویری سے نکل آتے، اور اب کی باری نے کسی نے نہیں روکا تھا۔ آج ہمارا بھی کوئی بیٹا ہوتا خدیجہ تو ہمیں یوں بزدلی سے بھاگنا نہ پڑتا۔ احمد حسن نے دکھ سے کہا تو خدیجہ کی آنکھیں نم ہوئی۔ کیسی باتیں کرتے ہیں احمد، یہ بزدلی نہیں وقت کا تقاضا، اور احمد ہم سب جب ایک ساتھ ہیں تو ان زمینوں کی کیا اوقات ہے؟ ہماری بیٹی ہمارا اصل احساس ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو یا اسوا کو کچھ ہو جاتا اور یہ زمینیں ہمارے پاس رہتی یا پھر ہم ان کو کیا کرتے؟ مجھے ان کا غم نہیں ہے، اب بس اسوا سے رابطہ کرنا اور وہیں سے ملنے جائیں گے، گھر ملنے کی ضرورت نہیں۔ اب ہم تینوں کے پاسپورٹ بنوائیں، جلد از جلد یہاں سے نکلیں۔ ان لالچیوں کا کچھ پتہ نہیں کہ مزید کے لالچ میں کچھ اور ہی نہ کر بیٹھے۔ خدیجہ کی بات پر اسے لاتے احمد حسن خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ اسوا کو ہی سوچ رہے تھے اور اس سے ملنے کے لیے بے چین تھے۔ عباس حیدر کچھ دیر قبل ہی گھر پہنچا تھا اور ابھی فریش ہو کر باتھ روم سے نکلا ہی تھا کہ اس کا موبائل بجتا اٹھا۔ موبائل پر عروہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ ہیلو، بالوں میں ہاتھ چلاتے اس نے موبائل پر دوسرے ہاتھ سے کان سے لگایا۔ ہیلو عباس، کہاں ہو؟ عروہ نے جلس میں کہا، ابھی گھر پہنچا ہوں۔ کیوں، خیریت؟ عباس نے پوچھا۔ خیریت کے بچے، ذرا ٹی وی لگاؤ، دیکھو ہم لوگوں کے متعلق کیا بکواس کی جا رہی ہے۔ اپنے کریئر کے شروع میں اس قسم کے سکینڈل ہمیں کہاں لے جائیں گے؟ وہ سب ایک طرف، بلکہ ہمارے ابا کو اپنی کمشنری اور اسمند کے بابا اور چچا کو اپنے بیورو کے رسی پر اٹیک لگ رہا ہے۔ عروہ کی غصے میں بھرے لہجے میں کہی ہوئی بات نے عباس کو برتہ حیرت میں ڈال دیا۔ ایسا کیا ہے ٹی وی پر ان کے متعلق جو ان کے ساتھ بڑوں کے لیے بھی باعث شرمندگی تھا؟ عباس نے سوچتے سوچتے عروہ کو بتایا۔ وہ نیوز چینل لگایا اور خود اس کے چوتھا طبق روشن ہو گیا۔ غصے اور تعصب سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کل رات نے اسے فلیش والا اقدام کھلا تھا، اس پر ایک لمحے کو اس کا دل چاہا تھا کہ کچھ اٹھا کر ٹی وی پر دے مارے، لیکن یوں کرنے سے یہ خبر چلنا رک جاتی۔ اس جیسے عزت دار کردار پر جان دینے والے انسان کے لیے یوں اس طرح سے اپنے وقار اور کردار کی دھجیاں بکھیرتے دیکھنا بہت مشکل تھا۔ ابھی وہ اپنا آئندہ کا لائحہ عمل بھی سوچ نہ پایا تھا کہ اسفند کی کال آ گئی۔ کہاں ہو عباس؟ گھر پر ہی ہوں۔ اسفند یار کے استفسار پر اس نے جواب دیا، چلو ٹھیک ہے پھر میں تمہیں گھر ہی آ جاتا ہوں، تمہارے گھر۔ اسفند نے کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ اس کے کمرے میں موجود تھا۔ ابا کو شو کالز مل بھی چکا ہے کہ وضاحت دیں، اور وہ مجھ پر چڑھ دوڑے ہیں کہ تم اور عباس دونوں الو کے پٹھے ہو، بغیر کسی رشتہ داری کے خواہ مخواہ کی ہمدردی جتانا کتنا مہنگا پڑا ہے، بک اس سب کو۔ اسفند کی بات پر عباس کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ کتنی بڑی غلطی ہوگی ہم سے، اور کچھ نہیں تو رپورٹ بھی درج کرواتے تو تحفظ کے خیال سے یہاں رکوانے کا بہانہ مل جاتا۔ عباس کے کہنے پر اسفند نے بغور اسے دیکھا۔ ابا، یہی تو ابا کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں سے اور پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہوئے اس بے وقوفی کی امید ہرگز نہ تھی، اور بقول ابا اس کا صرف ایک ہی حل ہے۔ وہ کیا؟ عباس فوراً بول اٹھا، تم میں اسوا سے نکاح کر لو۔ اسفند نے گویا دھماکہ کیا۔ عباس حیدر صوفے سے فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارے، بھلا کس طرح ممکن ہے؟ ایک تو وہ مجھ سے اتنی چھوٹی ہے عمر میں، دوسری طرف میری منگنی ہو چکی ہے۔ عباس کی بات پر اسفند نے گہرا سانس بھری۔ عباس، ٹھنڈے دماغ سے سوچے تو اس کا صرف یہی حل ہے، دوسری صورت میں تم میں اور عروہ تو رگڑے جائیں گے۔ عروہ کے ابا اور میرے ابا خواہ مخواہ زد میں آئیں گے، پولیس ڈپارٹمنٹ ہو یا بیوروکریسی۔ تمہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہاں ہر کوئی دوسرے کی ٹانگ کھینچتا ہے۔ ایسے میں اتنے گھٹیا الزامات کے بعد ہم اپنی وردیاں تو تروائیں گے ہی، ساتھ میں ان کے لیے بھی مصیبت کھڑی کر دیں گے۔ اور رہی اسوا کی، تو اس کا بھی تو سوچو نا یار، وہ بیچاری اس بدنامی کے بعد کہاں قابل قبول رہے گی کسی اور مرد کے لیے۔ اسفند کے کہنے پر عباس گمسم کھڑا رہ گیا۔ اس نے بولنے کے لیے الفاظ ڈھونڈنا چاہے، لیکن وہ تو جیسے کم ہو گئے۔ عباس، یہ سب کیا ہے؟ ابھی تمہارے ماموں کا فون آیا، ہادیہ نے رو کر عثمان سر پر اٹھا لیا اور اس رشتے سے بھی انکار کر دیا۔ میرا دل نہیں مانتا عباس، مجھے سچ بتاؤ ورنہ میرے دماغ کی نس پھٹ جائے گی۔ بے تحاشا بہتے آنسوؤں کے ساتھ زاہدہ بیگم دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی سراپا احتجاج تھی۔ امی، وہ لڑکی ام اسوا ہے۔ عباس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ہادیہ اور ماموں کی بے اعتباری نے گویا مار ہی تو دیا تھا، اور اس سے پہلے کہ جان سے پیاری ماں بھی بے اعتبار ہوتی وہ فوراً بولا تھا، اور اس کے کہنے پر زاہدہ بیگم حیران رہ گئی۔ میرے خدا، لوگ کیسے رنگ دیتے ہیں باتوں کو۔ وہ بیچاری معصوم بچی، اس نے کسی کا کیا بگاڑا تھا جو اس طرح سے تماشا بناتی ہے؟ میں ابھی جا کر تمہارے ماموں کو ساری حقیقت بتاتی ہوں۔ زاہدہ بیگم واپسی کے لیے موڑی۔ نہیں امی، مجھے اپنی بے گناہی کے اسٹار نہیں لگوانے، جنہیں ایک عمر میرے ساتھ رہ کر میرے کردار کی پاکیزگی پر شک ہے تو وہ مدتوں بعد بھی یوں ہی بے اعتبار رہیں گے، اور مجھے اپنے رشتے کے اعتبار اتنے بودے جذبات پر نہیں رکھنی۔ اچھا ہوا انہوں نے خود ہی انکار کر دیا، ورنہ اگر مجھے کرنا پڑتا تو آپ کو خواہ مخواہ شرمندگی اٹھانا پڑتی۔ عباس کی بات پر زاہدہ بیگم نہ سمجھی کے عالم میں انہیں دیکھنے لگی تو اسفند نے انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ اب اس کا واحد حل عباس کا اسوا سے نکاح کر لینا ہی ہے آنٹی۔ اسفند کی بات پر زاہدہ بیگم پتھرائی سی کھڑی رہ گئی۔ بیٹے کو سلاخوں کے پیچھے دیکھنے کی ان میں ہمت نہ تھی، اور ان کی بے گناہی اور پاکیزگی کی کوئی گواہی ان کے پاس نہ تھی، اور کوئی راہ فرار نہ پا کر وہ نیم رضامندی کی کیفیت میں سر ہلاتی پاس کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے جو تم لوگ مناسب سمجھو، لیکن اسوا کے والدین وہ لوگ گھنٹہ بھر پہلے ہی اپنے گھر واپس آ چکے ہیں۔ سامنے دیوار کی طرف دیکھتے عباس نے بتایا تو زاہدہ بیگم فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم مجھے ان کے گھر لے چلو، میں خود انہیں ساری بات بتا کر سمجھانے کی کوشش کروں گی، کیونکہ بہرحال آخری فیصلہ تو نہیں کا ہوگا نا۔ ان کی بات پر عباس سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا تو اسفند نے بھی اس کی پیروی کی۔ اس میٹنگ کے
ٹھیک 1 گھنٹے بعد عباس حیدر کا نکاح اسوا سے کر دیا گیا۔ 1 ماہ پہلے کی تاریخ ڈال کر اور ٹھیک آدھے گھنٹے بعد عربا عباس اور اسفندیار نے پریس کانفرنس کے ذریعے ثابت کر دیا کہ ان پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد تھے۔ اسفندیار اور عرفا کی منگنی کی تقریب میں بڑے بڑے بیوروکریٹس اور پولیس کے اعلیٰ افسران شامل تھے، سو ان کی منگنی کے گواہ کافی تھے، جبکہ عباس حیدر اور اسوا کے کردار کی گواہی ان کے نکاح نامے نے دی۔ ایسے میں فواد خان نے سارا ملبہ مشہود رضا پر ڈالتے ہوئے معافی مانگ لی اور مشہود رضا دفتری خرچے پر 15 دن کے لیے سنگارپور چھٹیاں منانے چلا گیا۔ یہ آف دی ریکارڈ تھا، کیونکہ آن دی ریکارڈ مشہود رضا کی نوکری سے برخاست کر دیا گیا تھا۔ 15 دن بعد معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا تو یہ مشہود رضا بھی نئے سرے سے تازہ دم ہو کر کسی بھی خبر میں لانے میں سرگرم ہو جاتا، کیونکہ موجودہ پاکستانی میڈیا یوں ہی سوچے سمجھے بغیر ہر کسی کی پگڑیاں اچھالنے میں مصروف تھا۔ شام کے دھند کے ہر طرف پھیلے تھے۔ کھڑکی کے کھلے پٹ سے اندر آتی ہوئی بار بار اس میں اسوا کے چہرے پر بالوں کی لٹیں بکھرا جاتی۔ وہ ایک ہاتھ سے انہیں کان کے پیچھے رستی، حیرت زدہ سی کب سے کھڑی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ امی اور بابا کے ملنے کے ساتھ ساتھ اسے عباس حیدر بھی بلا شرکت گہرے مل چکا تھا۔ کیا دل میں چھپی خواہشیں یوں بھی تعبیر کا روپ دھارتی ہیں؟ سراسر آتی ہوا سے گویا اس نے سوال کیا تھا، اور اس کے جواب میں ایک لمس ہو کر شرارت سے اس کے چہرے سے ٹکراتے ہوئے بوگن ولیا کے کئی پھول میں اس پر نچھاور کرتی ہوا نے گویا اس کے سوال کا مثبت انداز میں جواب دیا تھا۔ ہوا کی گدگداتی شرارت نے بے ساختہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ اسوا مبارک کو رمضان کا چار نظر آ گیا ہے۔ خدیجہ بیگم نے اندر داخل ہوتے ہوئے اطلاع دی اور آگے بڑھ کر اسوا کو گلے سے لگا کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ میری بیٹی کے لیے کتنا بابرکت ثابت ہوا یہ مہینہ، اللہ نے اتنا قابل اور خوبصورت شخص اس کا مقدر بنایا۔ اسوا کو ساتھ لگایا، وہ بیڈ تک چلی آئی اور ہاتھ تھام کر اسے سامنے بٹھا لیا۔ تم خوش ہو نا اسوا؟ عباس تمہیں اچھا لگا نا؟ خدیجہ بیگم نے انجانے خدشے کے تحت پوچھا تھا۔ جس بیٹے کی خوشیوں کے لیے ان میاں بیوی نے اتنی تکلیفیں سہی تھی، اور اگر اب بھی ناخوش رہتی تو ان کی اتنی جدوجہد بیکار تھی۔ اسوا نے ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ شرما کر سر جھکا لیا، تو خدیجہ بیگم بے ساختہ مسکرا پڑی، ہنس پڑی۔ اللہ تمہیں سدا خوش رکھے میری بچی، تمہارے بابا کہہ رہے تھے کہ عید تک کوشش کریں گے وہ ہمارا ویرانہ ویزا لگوا دیں۔ میرا دل اب یہاں نہیں لگتا اسوا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تمہارے تایا کچھ کر نہ دیں۔ ارے واہ بیگم صاحبہ، ایک پولیس آفیسر کی ساس بن کر بھی آپ یوں ڈر رہی ہیں، پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ موت برحق ہے اور اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ انشاءاللہ ہماری مدد کرے گا، سمجھے؟ اندر داخل ہوتے ہوئے احمد حسن نے خدیجہ بیگم کی آخری بات سن لی تھی۔ جب بھی مسکراتے ہوئے گا تو اسوا کھلکھلا کر ہنس پڑی اور اٹھ کر احمد حسن کے گلے میں جھول گئی۔ بالکل امی، بابا ٹھیک کہتے ہیں، اور مجھے کہیں نہیں جانا، یہی رہنا ہے اور ڈاکٹر بننا ہے مجھے۔ اسوا نے محبت بھرے تون سے جواب دیا۔ یہ تو اب عباس پر منحصر ہے کہ وہ تمہیں ڈاکٹر بناتا ہے یا ہاؤس وائف۔ خدیجہ نے اسے چھیڑا تو ایک پل کو اسوا منہ بسور کر رہ گئی، کیونکہ وہ بھی حقیقتاً عباس کے فیصلے کی ہی منتظر تھی۔ پھر فیصلہ جو بھی ہوتا اس نے من مان لینا تھا بغیر کسی رد و قت کے۔ اس کے انداز پر خدیجہ بیگم اور احمد حسن دونوں ہنس پڑے تھے۔ میں خود اپنی بیٹی کی سفارش کروں گا عباس سے، اور یقیناً وہ مان لے گا۔ احمد حسن نے اسوا کو بازو کے گھیرے میں لے کر کہا تو وہ اسوا چیخ اٹھی، او بابا یو آر گریٹ۔ ان کے گال پر بوسہ دیتے وہ کھلکھلا کر ہنسی چلے گی۔ ماہا آپ اٹھ بھی جاؤ، ماما بلا رہی ہیں، تاریخ کی تیاری کرواؤ جا کر ان کے ساتھ۔ عباس نے ماہا کا کندھا ہلا کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ ظہر کی نماز پڑھ کر سوئی تھی اور اب عصر بھی ہو چکی تھی، لیکن ماہا کا اٹھنے کا کوئی موڈ نہ تھا۔ اف ماہا، تم کب بڑی ہوگی؟ گھنٹہ بھر سے کھپ رہا ہوں تمہارے ساتھ، لیکن ایک تم ہو کے ٹس مس نہیں ہو رہی۔ بالآخر عباس کا ضبط جواب دے گیا تھا، کیا ہے نا بھائی، اب تانوں پر کیوں اتر آئے ہیں؟ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ کی بیگم گھوڑے بیچ کر سوتی ہیں۔ ماں اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی تو عباس جو اسے اٹھتے دیکھ کر باہر نکلنے لگا تھا، اس کی بات سن کر بے ساختہ واپس پلٹا۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تم مذاق کر رہی ہو نا؟ بے ساختی میں وہ بول گیا، اور اس کے اس طرح بے ربط بولنے پر ماہا بے تحاشا ہنسی۔ عباس کو دیر تک سونے سے چڑ تھی، اور خود تو وہ مشکل 6-7 گھنٹے کی نیند لیتا تھا، لیکن مسئلہ اس کا یہ تھا کہ وہ چاہتا تھا اس کے ساتھ باقی بھی اتنے ہی سیر خیز ہوں جتنا کہ وہ خود ہو، جبکہ ماہا کی نیند 10 گھنٹے سے پہلے پوری نہیں ہوتی تھی، اور اگر ماہا کی بات ٹھیک تھی تو اس کا مطلب تھا کہ اس وقت سے بھی زیادہ سوتی تھی، یعنی آدھا وقت تو وہ سونے میں ہی ضائع کر دے گی۔ عباس نے ماہا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سو تو وہ ہے، لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ کی بیگم میں جیسی بھی ہیں نبھانی تو پڑے گی بھائی، ویسے میری ساری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، ماہا نے مصنوعی سردگی سے کہا، لیکن عباس کے لہجے میں شرارت بھام چکا تھا جب یہ مصنوعی خفگی سے ماہا کو گھورا۔ ماہا اس کے چلانے پر ماہا نے ایک پل کو اسے جواباً گھورا اور پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ جلدی سے آ جاؤ ماما ناراض ہوں گی ورنہ۔ عباس کا باہر کی طرف لپکا تو ماہا بھی اس کے ساتھ ہوئی۔ کیا فائدہ بھائی آپ کی شادی کا، ابھی مجھے ہی کرنا پڑ رہے ہیں، نہ نندوں والا روب دکھا سکتی ہوں، نہ ہی بھابھی سے فرمائشیں کھانا پکوا سکتی ہوں، کیونکہ وہ محترمہ بھی میری طرح کچن کے لیے بے سے ناواقف ہے۔ ماہا کے تعصب زدہ لہجے نے عباس کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ عباس کل اگر فارغ ہو تو ہمارے ساتھ مارکیٹ چلنا، اس وقت کے لیے عید کی شاپنگ کرنی ہے۔ زاہدہ بیگم بولتے ہوئے کچن سے باہر ہیں تو خود موضوع گفتگو چینج ہو گیا اور عباس سر لطن کے پاس آ بیٹھا۔ امی اسوا کو بھی ساتھ لے لیں گے
کیوں بھائی کیا خیال ہے؟ مہا نے شرارتی انداز میں کہا تو عباس نے کندھے جھکائے. مرضی ہے تمہاری، ویسے میں گاڑی بھجوا دوں گا. نہیں بھائی یہ فاؤل ہے، اب تو آپ کا نکاح ہو چکا ہے، اب کوئی حرج نہیں ہے. مہا نے ٹھنکتے ہوئے کہا. مہا بچیوں کو اس طرح کا لہجہ اور باتیں زیب نہیں دیتی. زاہدہ بیگم نے مہا کو گھورا. سوری ماما. مہا نے فوراً اچھے بچوں کی طرح سر جھکاتے ہوئے کہا اور کچن کی طرف بڑھ گئی. زاہدہ بیگم کی مزید ڈانٹ سننے سے بہتر تھا کہ وہ کچن میں جا کر کچھ بنا ہی لیتی. اور انسان اپنی تمام تر برکتوں اور رحمتیں نچھاور کرتا کب رخصت ہونے لگا معلوم ہی نہ ہو سکا. تاکراتوں کی عبادت کرتی اس وقت کو یوں لگا جیسے ابھی کل ہی تو پہلا روزہ تھا، اور آج اگر شوال کا چاند نظر آ جاتا تو یہ 29واں روزہ ہی آخر ہوتا. اس مقدس ماں کے رخصت پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نہ جانے اگلے سال یہ پل یہ دن نصیب بھی ہوں یا نہیں. اپنی سوچوں میں گم وہ بیڈ پر نیم دراز تھا جب ملازمہ نے مہمانوں کے آنے کی اطلاع دی. خدیجہ بیگم کے بار ہائے سرار پر آج عباس اور اس کی فیملی کھانے پر مدعو تھی، اور ساتھ ہی زاہدہ بیگم اس وقت کی عیدی بھی لے کر آئی تھی. سر پر دوپٹہ جماتے ہوئے دھیرے دھیرے چلتی اندر آ گیا. آہستہ سے سلام کرتی وہ مہا اور زاہدہ بیگم کے قریب چلی آئی. دونوں نے باری باری گلے لگایا اور زاہدہ بیگم نے ماتھے پر بوسہ دے کر پاس ہی بیٹھا لیا اور ایک ایک چیز محبت سے دکھانے لگی. اگر کوئی چیز تمہیں پسند نہیں آ رہی تو بلا جھجک بتا دینا بیٹا، چینج کر لیں گے. محبت سے کہنے انہوں نے چیزیں سمیٹ کر شاپر میں رکھوائیں. ارے نہیں آنٹی، سب کچھ اتنا پیارا ہے اور آپ نے اتنے پیار سے اور محبت سے خریدا، نا پسند کیوں ہونے لگا؟ سادگی سے کہتے ہوئے اس عباس حیدر کی توجہ سمیٹتی چلے گی. اس نے ایک بھرپور نظر اسے دیکھا اور پھر سے نظریں سامنے ٹی وی پر جما دی. احمد حسن نے اسے کمپنی دی تھی لیکن پھر کسی اور مہمان کے آ جانے پر اٹھ کر ڈرائنگ روم میں چلے گئے. عباس نے ٹی وی لگا لیا. یہ اور بات ہے کہ اس کا دھیان پٹک پٹک کر اس وقت کی طرف ہی جا رہا تھا. دروازہ کھلنے سے چند منٹ قبل سب ٹیبل کے گرداب موجود ہوئے. نماز مغرب کے بعد کھانا کھائے جانے کے بعد ہی سب گرما گرم چائے میں سب کے لیے آ چکی تھی. اس وقت مہا اپنا کپ لیے باہر لان میں آ گئی. سندس کیسی ہے مہا؟ اور ہادیہ آپی؟ وہ تو بہت ہرٹ ہوئی ہوں گی. ام سوا نے مہا کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا. ان لوگوں نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا. بقول ہادیہ آپی، اتنا عرصہ پہلے بھائی نے نکاح کر کے انہیں دھوکہ دیا ہے. ان کے نزدیک بھائی نے کمٹمنٹ توڑی ہے. مہا نے افسردگی سے بتایا. ایسے میں نے کبھی نہیں چاہتا کہ یوں ان کے درمیان آؤں گی، مگر حالات بھی ایسے ہو گئے کہ مجھے ہادیہ بھی بہت افسوس ہوتا ہے. ویسے تمہارے بھائی کو بھی وہ پسند تھی نا، ایسے میں میرا ساتھ دو مہا. اگر وہ ابھی بھی ہادیہ آپی کو پسند کرتے ہیں تو بے شک ان سے شادی کر لیں. میں ان کی خوشی کے لیے راضی ہو جاؤں گی، بس مجھے کبھی مت چھوڑیں. چائے کا کپ میز پر رکھتے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں بسوائے ام سلوہ نے اٹک اٹک کر کہا تھا. پاگل جو ہو تم، یوں ان کے لیے پریشان ہو رہی ہے. انہوں نے تو اپنے خالہ زاد سے پچھلے ہفتے منگنی کر لی اور اب عید کے بعد ان کی شادی بھی ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ عباس بھائی کی کوئی جذباتی وابستگی تھی ان کے ساتھ. وہ تو ماں کے کہنے پر راضی ہوئے تھے. ہاں یہ آپ ہادیہ آپی سے منگنی کے لیے. ماں نے اصل بات بتاتے ہوئے اس کے دل کا بوجھ ہلکا کیا. ماں تمہیں بابا اندر بلا رہی ہیں. عباس حیدر جو کچھ دیر پہلے ہی باہر آتا ہے اس نے مہا سے کہا. وہ اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گئی. میں اس لیے خود سے اتنی چھوٹی عمر کے لڑکے سے شادی کرنا پسند نہیں کرتا تھا، یعنی کہ حد ہے بیوقوفی کی. خود سے ہی اپنے اوپر سوکن لا بیٹھانے کی بات کرنا. خوفگی سے بھرپور لہجے میں عباس کے کہنے کے بعد ساتھ اسوا کی گورا تھا اور اسوا کا بکا سے دیکھنے لگی. عباس اس کی 3 باتیں سن لے گا ایسا تو اس نے نہیں سوچا تھا. وہ میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ آپ کو ہادیہ بھی پسند تھی بہت. اسوا نے اکلاتے ہوئے جواب دیا. پسند تو مجھے بپاشا باسو اور پامیلا اینڈرسن بھی ہیں. اب لگے ہاتھوں ان دونوں سے بھی شادی کی اجازت دے دو تاکہ ایک ساتھ 4 اکٹھی کر لوں. عباس نے سنجیدگی سے کہا تو اسوا نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دیکھنے لگ گئی. آپ یوں کیوں گھور رہی ہو؟ سچ تو کہہ رہا ہوں، جب ہم خود ہی اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں تو دوسرا ہمارا حق کے لیے کیوں آواز بلند کرنے لگا؟ پاگل، خود کو مضبوط بناؤ، آخر کو ایس پی کی بیوی ہو تم. بات کے اختتام پر عباس نے شرارتی انداز میں کہا تو اسوا نے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس وقت مجھے تم سے پہلی نظر کی یا طوفانی محبت ہو گئی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں نکاح کے بعد سے تمہارے لیے اپنے دل میں نرم جذبات رکھنے لگا ہوں. ہادیہ سے منگنی امی کی خواہش تھی اور مجھے بھی اس میں کوئی برائی نظر نہیں آئی تھی. اور وہ پڑھی لکھی تھی، میں چور تھی، وہ سب سے بڑھ کر باکردار تھی. اور ایک مرد کو یہی خوبیاں اپنی بیوی میں چاہیے ہوتی ہیں. اور اگر آج حالات اس نہج تک نہ پہنچے ہو تو یقیناً ہادیہ کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارتا. لیکن نکاح کے بندھن نے میرے اور تمہارے دلوں کو ایک ساتھ دھڑکنا سکھا دیا ہے. باوجود اس کے کہ ہمارے درمیان عمروں کا بہت فرق ہے، لیکن پھر بھی میں اسے نظر انداز کرنے کو تیار ہوں. لیکن کیونکہ اب مجھے تم اچھی لگنے لگ گئی ہو. لیکن اگر تمہیں کوئی اعتراض عباس کی بات بھی ادھوری رہی تھی کہ اسوا ایک دم سے ٹوک گئی. نہیں تو اس کی بے ساختگی نے جہاں سے ایک دم سے چپ کروا دیا تھا وہیں عباس کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا. جانتا تو میں تھا لیکن تمہارے منہ سے سننا اچھا لگا تھا مجھے. جو لڑکی میرے پاؤں کی آہٹ سے پہچان کا دروازہ کھول دیتی تھی وہ یقیناً اپنے دل میں میرے لیے خوبصورت خیالات ہی رکھتی تھی. کیوں، سچ کہہ رہا ہوں نا میں. شرارتی انداز میں عباس نے کہا تو وہ مسکرا کر رخ موڑ گئی. ویسے میرا خیال ہے کہ تم ابھی ذہنی طور پر کافی میچور ہو، اس لیے تمہیں میڈیکل پڑھ ہی لینا چاہیے تاکہ میں اپنی میچور بیوی کے خواب کو پورا کر سکوں. عباس نے اسے بھرپور نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا. سچی؟ اسوا اچھلی پڑی تھی. احمد حسن نے کب عباس تک اس کی خواہش پہنچائی تھی وہ اس بات سے بے خبر تھی. ہاں بالکل سچی، میں خود بھی 2 سال کی ٹریننگ کے لیے نامزد کر لیا گیا ہوں.
تو ایسے میں جب میں اگلے 2 سال چائنا میں گزارنے والا ہوں تو تم فارغ بیٹھ کر بجائے اس کے یہ سوچو کہ شاید میں کسی چائنیز سینا کا سیر ہو گیا ہوں اور تمہیں اس کو بطور سوکن قبول کرنے میں کوئی قباحت نہیں. اس سے بہتر ہے کہ تم میڈیکل کی موٹی موٹی کتابیں پڑھو اور میرے ساتھ مستقبل گزارنے کے خوبصورت و سہانے خواب دیکھو. عباس نے سر ہلاتے ہوئے پھر سے آ کے میں اسوا کو چھیڑا تھا. اسوا، عباس بھائی یہ چاند نظر آ گیا، کل عید ہوگی. ماہا دور سے ہی آتی چلی آئی تھی. اسوا اور عباس نے ایک پل اسے دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے عید مبارک کہا تھا. دونوں اپنے ایک ساتھ بولنے پر خود ہی ہنس پڑے تھے اور ماہا عباس کے گلے میں جھولتی جوش و خروش سے مہندی لگوانے کے لیے لے کر جانے پر اصرار کرنے لگی تھی. اچھا بابا چلو تم لوگوں کو مہندی لگوا لو. عباس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا تو ماں اندر بھاگتی گئی تھی اور مجھے چوڑیاں بھی چاہیے آپ کی پسند کی. رسوا نے دھیمے لہجے میں فرمائش کی تو عباس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک جویلری باکس نکالا، رسوا کے سامنے کر دیا. یہ کیا؟ اسوا کے کہنے پر عباس نے ڈبیا کھول کر ایک خوبصورت بریسلیٹ نکالا اور ہاتھ بڑھا کر اسوا کی کلائی میں پہنا دیا. تمہارے لیے نکاح کے گفٹ کے طور پر لیا ہے، اس لیے تو ایمرجنسی میں کچھ نہیں لے پایا تھا. اس کو ہاتھ کو ہونٹوں میں تک لے جاتے اس نے دھیمے سے کہا تھا. اس کے لمس نے اسوا کو کانے تک کو سرخ کر دیا تھا. عباس ٹک ٹک باندھے اس کے سنونے روپ کو دیکھتا رہا. جب اسوا نے ہلکے سے ہاتھ چھڑوا لیا تھا، بھائی صرف مہندی نہیں چوڑیاں بھی چاہیے، آپ کی بیگم کو بہت پسند ہے. ماہا جیسے بھاگتے ہوئے گئی تھی اسی طرح سے واپس آ گئی. نہیں آپ صرف ماہا چوڑیاں لے گئی، مجھے نہیں چاہیے. اسوا نے اپنا بریسلیٹ والا ہاتھ ماہا کے سامنے کرتے ہوئے کہا تو ماہا فوراً بریسلیٹ تھام کر دیکھنے لگی. واہ بھائی آپ تو چھپے رستم نکلے، بہت پیارا ہے، بالکل آپ دونوں کی طرح. ماہا نے خلوص سے کہتے ہوئے عباس کو تھینکس کہا اور ان کے ساتھ لپٹ گئی. خوشیوں نے اس کے گھر کا راستہ دیکھ لیا تھا. محبت رنگ اوڑھ کر اس کے 4 سو پھیل گئی تھی اور وہ پورے دل سے اپنے رب کا شکر ادا کرتی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی. اب اس کی خوشیوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی. ناول کا نام ہے محبت لامحدود از قلم کنول ریاض. ناول کا نام آپ ڈسکرپشن باکس سے بھی پڑھ سکتے ہیں.